دوبارہ پڑھنا فرض ہوگا۔ پہلا، نیت باندھتے وقت تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی اللہ اکبر۔ تکبیر تحریمہ کے بعد قیام یعنی کھڑا ہونا۔ تیسرا قرأت، یعنی ایک بڑی آیت یا 3 آیتیں یا ایک چھوٹی سورت پڑھنا۔ چوتھا فرض رکوع کرنا۔ پانچواں فرض سجدہ کرنا۔ اور چھٹا فرض قاعدہ آخرہ، یعنی قاعدہ بیٹھنے کو کہتے ہیں جس قاعدے میں سلام پھیرتے ہیں، وہ قاعدہ آخرہ کہلاتا ہے۔ نماز کے آخر میں بقدر تشہد، یعنی جتنی دیر میں تحیات پڑھنے میں لگتی ہے اتنی دیر بیٹھنا۔ اور ساتواں اور آخری ہے اپنے ارادے سے نماز کو ختم کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، ان کا کرم ہی کرم ہے، اس کا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج پھر ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم بیٹھ کے اللہ اس کے رسول کا ذکر کریں۔ پنکھا تھوڑا سا آواز جو ہے نا بس، بیٹھ کے اللہ اس کے رسول کا ذکر کریں، یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح بات کو کہنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کا سلسلہ بدستور چلتا چلا جا رہا ہے اور ہم اپنی منزل کی طرف بہت تیزی سے جا رہے ہیں۔ یہ وہ منزل ہے جو ہر صورت پہ آ کے رہے گی، اور اس منزل پہ پہنچنے کے بعد اس بات کا پتہ چلے گا کہ کون کامیاب رہا اور کون ناکام۔ کامیابی ہر اس شخص کو ملے گی جس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاری، اور ناکام ہر وہ شخص ہوگا جس نے اپنی منطق اور شیطان کے بہکاوے میں آ کے اپنی زندگی گزاری۔ اس لیے خدا کے لیے ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، آیا جو زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ ناکام والی ہے یا کامیاب والی۔ اگر ناکام والی ہے تو ابھی مہلت ہے، وقت ہے، اس کو کامیابی کی طرف موڑنا ہے، اور اگر کامیاب والی ہے تو استقامت کی دعا کر کے اس کو منزل مقصد تک پہنچانا ہے۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے اور اسی مقصد کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ بار بار ایک ہی بات کو دہرا رہا ہوں، ایک ہی بات کے اوپر زور دے رہا ہوں کہ ہماری زندگی کا 1 ہفتہ اور کم ہو گیا۔ جو وقت تھا وہ 1 ہفتہ اور اس میں کمی آ گئی۔ تو خدا کے لیے اس بات کو سمجھنا ہے ہم سب نے کہ یہ جو ہفتہ ہے ایک زندگی کا، جو ہمارا یہ ایک بہت بڑی مدت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، اگر ہم نے اس کو اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے طریقے کے مطابق اگر گزاری تو یہی ہفتہ ہمارا کامیاب گزرا۔ اور اگر خدا نہ کرے ہم نے اس کو بس اسی لہو و لہب میں، اسی بے فکری میں گزار دیا تو 1 ہفتہ ہم نے ضائع کر دیا۔ بھائی یہ ہفتہ، مہینہ، سال بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں۔ بار بار کہہ رہا ہوں کہ کچھ پتہ نہیں کس وقت ہماری موت آگے کھڑی ہو جائے، اور ہم جن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ معاف کرے، یہ ایک ایسی لعنت ہے ہم پہ جو ہم وادی طیہ کی طرح، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ اللہ تعالیٰ نے ایسی لعنت فرمائی تھی کہ 40 سال تک جہاں سے چلتے تھے وہیں آ کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو ہم اپنی زندگی کا جائزہ لینے کے بعد ایسے ہی محسوس کر رہے ہیں کہ ہماری فکر، ہماری سوچ، ہماری ہر چیز وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہے۔ بعض مقامات کو تو لگتا ہے کہ بھئی ہم اور پیچھے چلے گئے، کیونکہ جیسے جیسے معاملات ہمارے اللہ سے بڑھنی چاہیے اس لحاظ سے بڑھ نہیں رہے۔ بھائی یہ فکر ہے، یہ فکر ہے، جب تک ہم یہ پیدا نہیں کریں گے کامیابی نہیں ملے گی۔ بار بار ایک ہی بات کو دہرا رہے ہیں، اس چیز کی فکر پیدا کرنی۔ کامیابی ملتی ہے کام سے، نہ کہ حسن کلام سے۔ کامیابی ملتی ہے کام سے، نہ کہ حسن کلام سے، ذکر کے اہتمام سے اور فکر کے التزام سے۔ بھائی یہ 4 چیزیں جیسے میں نے آپ سے کہی کہ بھائی ہم اور آپ صرف باتیں تو کر رہے ہیں، لیکن عملی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنا جائزہ لیتے ہیں تو ہم سے کوئی نہ کوئی چیز چھوٹ رہی ہے، بڑھ نہیں رہی، بلکہ ہم نے اپنے آپ کے بہت ساری چیزیں ہم سے چھوٹ گئی۔ یہ جو چھوٹنا ہے ہم نہیں سمجھتے کہ ہم نے چھوڑ دی، حقیقتاً ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ہمیں اپنے پاس سے دور کر دیا۔ جب ہمیں اپنے پاس سے دور کر دیتے ہیں تو ہم سے توفیق سلب ہو جاتی ہے، کرنے والی چیز بھی ہم نہیں کر پاتے۔
جب اللہ ہم اپنے پاس سے دور کر دے تو ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے خسارے کی بات ہے. اور جیسے جیسے جس کو توفیق ملتی جاتی ہے، اور توفیق ملنے کا بار بار ایک ہی بات کو سمجھا رہا ہوں کہ بھائی توفیق ملنے کا کسوٹی صرف ایک ہے، وہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جیسے جیسے ہماری زندگیوں میں سنت کا اضافہ ہوگا، جیسے جیسے ہمارے اللہ سے قرب بڑھے گا، یہ سنت کا اضافہ ہمارے اندر ہوگا. یہ سنت جیسے جیسے ہماری بڑھتی چلی جائے گی، ہماری کامیابی اسی کے کسوٹی ہے. اس کے علاوہ نہ ہمارے، جیسے کہتا رہتا ہوں ہمیشہ، نہ سنگ نکلے گی، نہ ہوا من میں لگیں گے، نہ ہمارے کوئی دنیا کے کاروبار میں کوئی اضافہ ہوگا. یہ ہرگز ان سب چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. صرف ایک ہی تعلق ہے، وہ ہے ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں کتنے سنتوں کا اضافہ ہو گیا، کتنے سنتیں ہمارے معمول کے مطابق ہو گئی. میں فرض اور واجب کی تو بات ابھی کر ہی نہیں رہا ہوں، اس لیے کہ سنت پہ عمل کر کر فرض تو کرنا ہی ہے، اس کو کوئی انکار ہی نہیں. لیکن جیسے جیسے ہمارے معاملات بڑھیں گے، ہمارے اندر یہ فکر پیدا ہوگی کہ میرا پیر سیدھا اٹھ رہا ہے یا الٹا اٹھ رہا ہے، میری سوچ صحیح جا رہی ہے غلط جا رہی ہے، میرے اعمال صحیح ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. یہ فکر جس دن پیدا ہو جائے اس دن سے ہمارا سسٹم کام کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن جب تک یہ فکر پیدا نہیں ہو رہی تو ہم اسی لعنت میں گرفتار ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن شریف میں کہ سم بکم عمی فہم لا یعقلون، کہ ہم نے ان کو بہرا گنگا اندھا کر دی، یہ سمجھ نہیں پائیں گے. تو اللہ معاف کرے کہ ہم اس لعنت میں تو گرفتار نہیں ہیں. اور اس کی کسوٹی جیسے میں نے کہا ایک ہی ہے، وہ کیا ہے کہ ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ واقعی ہم اندھے ہیں یار، واقعی کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کی عبرت کا نمونہ روز دیکھ رہے ہیں. موت ہو رہی ہے روز، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی بہت سارے پریشانیاں لوگ جھیل رہے ہیں، اللہ کے حکم کو نہ مان کر دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم پھر بھی اندھے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہا. ہم سن رہے ہیں روز ہر وقت یہ باتیں، اللہ کی باتیں ہمارے کانوں تک آ رہی ہیں کہ بھائی یہ اچھے عمل ہے، یہ برے عمل ہے، اچھے عمل کرو گے کامیابی ملے گی، برے عمل کرو گے ناکامی ملے گی. لیکن ہم سے ہو نہیں رہا، اس کا مطلب ہم بہرے ہیں. بھائی ہم منہ سے ہمارے الفاظ نہیں نکل رہے. الفاظ کا مطلب جیسے دنیا کے بات سمجھنے کے لیے کوئی بھی آدمی دنیا کے اندر دیکھتا کیسے، سامنے گڑا ہو یا سامنے جو ہے غلاظت پڑی ہے دنیا کے لحاظ سے، کیا ہم اس کو ہاتھ لگائیں گے؟ کبھی نہیں لگائیں گے. سامنے گڑا ہو تو کیا ہم چل کے جائیں گے؟ اندھا آدمی تو گر سکتا ہے لیکن بینا آدمی کبھی نہیں جائے. یہ اس کی دلیل ہے. اسی طرح سننے کی دلیل ہے، میں آپ کو آواز دوں گا، آپ سن کے فوراً میری طرف متوجہ ہوں، یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ کے کان کی سماعت صحیح ہے. اسی طرح آپ کی زبان پوچھے گی کہ یہ راستہ جو میں چل رہا ہوں صحیح ہے غلط، یہ جو عمل میں کر رہا ہوں یہ صحیح، زبان سے اس کی ادا ہم لگ جائے گا. تو بھائی یہ تین دلیل ہے اس بات کی کہ ہم کیا اس لعنت میں کہیں مبتلا تو نہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ معاف کرے کہ واقعی میں ہم اسی لعنت میں مبتلا ہیں، کیونکہ جتنی تیزی سے ہمیں بڑھنا چاہیے، جتنی تیزی سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری عمر ختم ہو رہی ہے، اتنی تیزی سے ہمیں اللہ کی طرف بڑھنا ہے. اللہ کی طرف بڑھنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ بھائی اللہ کے حکم کے مطابق کام کرنا، اور اس کے اگر مطابق کام نہیں ہو رہا تو بھائی ابھی ہم اس لعنت میں گرفتار ہیں. جب تک اس لعنت سے نہیں نکلیں گے کچھ بھی نہیں ہے. جب میں نے کہا نا کہ بہرے کو لات آپ کہتے ہو اس کی آواز ہی نہیں جا رہی، چیخ کرو اس کا نام لو، کچھ بھی کرو وہ نہیں سنتا. تو بھائی خدا کے لیے میری بات کو غور سے سمجھو. اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے ظاہر سی بات ہے ہمیں کسی بینا سے تعلق کو جوڑنا پڑے گا، کسی سماعت والے سے تعلق جوڑنا پڑے گا، کیونکہ وہ اپنی کان سے سن کر ہمیں بتائے، وہ اپنی آنکھ سے دیکھ کر ہمیں سمجھائے. بھائی یہ وہ چیزیں ہے جو ایک سسٹم ہے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی یہی سسٹم ہے. لیکن ہم اللہ معاف کرے ان سب چیزوں سے دور ہو رہے ہیں. یہ خطرے کی گھنٹی ہے، یہ ایک ایسی گھنٹی ہے جو روز ہمارے کانوں میں بج رہی ہے. بھائی کس وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ کون سی گھڑی آئے گی؟ کس دن ایسا ہوگا کہ ہمارے یہ معاملات صحیح ہو جائیں؟ کیونکہ یہ دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں اس کے اندر بیوی ہے، بچے ہیں، شادی ہے، غمی ہے، خوشی ہے، بیماری ہے، جو چیز ہے وہ سب امتحان ہے. دیکھو بار بار کہہ رہا ہوں امتحان ہے. وہ ایک کے بعد دوسرا آپ کے سامنے آتا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا آپ کے سامنے آتا ہے. اب اس آزمائش کی گھڑی میں انسان پاس ہو رہا ہے یا فیل اس کو اندھا ہے، پتہ ہی نہیں. لیکن اعمال سے جو ہم دیکھیں گے کہ بھائی تم پہلے نماز باجماعت پڑھتے تھے، آپ پڑھتے ہو نہیں، اس کا مطلب فیل ہو، اللہ نے دور کر دیا. کیا پہلے تم تسبیح پڑھتے تو آج نہیں صاحب موقع نہیں ملتا، میں بھول جاتا ہوں. تو مطلب کہنے کا یہ کیا ہم اس درس میں جاتے تھے، کیا ہم اس بات کو سننے جانے سے موقع ہی نہیں مل رہا؟
یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اس راستے پہ نہیں چل رہے جو کامیابی کا راستہ ہے. بھائی یہی دلیل ہے. اور اگر اس کے برعکس پوچھا جائے کہ صاحب نماز پڑھی, ہاں ماشاءاللہ جماعت کے ساتھ پڑھی, بھائی مبارک ہے. جماعت کے ساتھ بھی جو ہے وہ آخری وقت نہیں بلکہ تکبیر اولیٰ سے پڑھی, ارے بھائی مبارک ہے. بھائی میں جو ہے وقت سے پہلے مسجد پہنچ گیا. یہ سب کیا ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرا تعلق اللہ تعالیٰ مجھے پسند فرما رہے ہیں اور مجھے اپنے پاس بلا لیتے ہیں, مجھے پسند فرما رہے ہیں اور مجھ سے یہ سب توفیق مجھے دے دیتے ہیں. ورنہ ہو کیا رہا ہے, اللہ معاف کرے, ہمارے اندر سے جو معاملات اندر جا رہے ہیں وہی باہر آتے ہیں. یہ جو اندر گیا, جس کی سمجھ ہمیں نہیں, جو ہم سمجھ نہیں پا رہے, یہ دنیا کی پریشانی کی صورت میں یہ اللہ تعالیٰ مزید اس میں الجھاتا چلا جاتا ہے. کیونکہ میں نے جیسے دنیا کے لیے سمجھنے کے لیے, بھائی دنیا کو کیونکہ ہم اس عقل سے سمجھتے ہیں, اور عقل جو ہے وہ چیز 3-4 چیزوں کی سمجھ سے آتی ہے, چھو کر آتی ہے, دیکھ کر آتی ہے, سن کے آتی ہے, چک کے آتی ہے. یہ عقل جو ہے ان سب چیزوں سے بتاتی ہے کہ یہ چیز کیا ہے. تو ہم یہ دنیا کے امتحانات میں دیکھتے ہیں کہ ہم دنیا کے امتحانات اگر اس کے 4 پیپر ہیں یا 6 پیپر ہیں یا 10 پیپر ہیں, تو یہ جتنے پیپر ہیں اس میں اس کو پاس ہونا ضروری ہے, لازم ہوتا ہے. اگر وہ اس میں فیل ہوتا ہے دوبارہ وہ پیپر دینا پڑتا ہے. آپشن سپلیمنٹری کا ہوتا ہے, یا فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر جانے والے کا فرسٹ ایئر کا پیپر سیکنڈ ایئر میں اس کو دینا پڑتا ہے. جب تک وہ اس سے پاس نہیں ہوتا وہ آگے کلاس میں نہیں جاتا. تو بھائی یہی سمجھنے کے لیے ہمیں اس روحانیت کو سمجھنا ہے کہ جب تک یہ امتحانات جو ہماری زندگی میں آ رہے ہیں اس کو پاس نہیں کرے گا وہ آگے نہیں بڑھ پاتا. وہ وہیں پہ گھوم رہا ہے, وہ میٹرک فیل ہے اور میٹرک کا امتحان نہیں دے گا تو وہ انٹر میں نہیں پہنچ پائے گا. اس کی سوچ, اس کی فکر, اس کی کوئی بھی چیز ترقی نہیں کرتی, وہ وہیں رکی ہوئی ہے جہاں پہ رکی ہوئی تھی. تو بھائی ان چیزوں کو صرف اس کی مثال سے تھوڑی بہت سمجھنی ہے, بلکہ اللہ کا نظام تو اس سے کئی گنا آگے. لیکن سمجھنے کے لیے یہ بات کو سمجھنا ضروری ہے, کیونکہ دنیاوی کام تو کھلے ہوئے ہمارے, دنیاوی آنکھ تو کھلی ہوئی ہے, لیکن روحانی آنکھ نہیں کھلی. ہم جب بھی کرتے ہیں غلط کرتے ہیں اور ہم سمجھ نہیں پا رہے غلط ہے ہی صحیح ہے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. آپ مسجد چلے جائیں, آپ کوئی بھی کام کریں, نیک کام کریں گے, آپ کا قدم الٹا اٹھ جاتا ہے. آپ کہتے ہیں یہ کیا ہوا, کیونکہ میں اس چیز کے پیچھے لگا ہوا ہوں, محسوس کرتا ہوں, تو دیکھتا ہوں کہ اچھے الٹے قدم پہ آ جاتے ہیں. میں سوچتا ہوں یار یہ کیا, اتنا سمجھایا اتنا بتایا, لیکن یہ ایک قدم ہی کے بارے میں کیونکہ یہ بھول گیا, کسی اور ذہن میں مبتلا تھا, یہ کسی اور فکر میں مبتلا تھا. اس کے ذہن و دل و دماغ میں اللہ نہیں تھا. اگر اللہ ہوتا تو کبھی بھی سنت کے خلاف نہ جاتا. اگر اللہ اس کے ذہن میں ہوتا تو کبھی بھی یہ اس کے خلاف نہ جاتا. تو بھائی یہ ایک ایسی دلیل ہے, اس کو ہم نے اور آپ نے سمجھنا ہے, اور اس سے پہلے سمجھنا ہے کہ ہماری موت آ جائے. بار بار کہہ رہا ہوں, دیکھو یہ دنیا کی جتنی بھی چیز ہیں وہ سب امتحان ہے. ایک ختم کرو گے دوسرا دینا پڑے گا, دوسرا ختم کرو گے تیسرا دینا پڑے گا. اسی طرح ہماری یہ جو روحانی زندگی ہے اس میں بھی امتحانات ہیں. یہ بھی مرتے دم تک دینا ہے. یہ امتحانات ختم نہیں ہوتے بلکہ مرتے دم تک چلتے ہیں. پہلے کیا تھا, کمانے کا مسئلہ تھا. ایک وقت آتا ہے انسان کی کمائی پوری ہو جاتی, بچے بھی کما رہے ہوتے ہیں, اس کی کمائی کا کوئی امپورٹنس نہیں ہوتا. اب کمائی کا مسئلہ نہیں آتا. اب کیا آتا ہے کہ بھائی بڑھاپے کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. اب ایک نئی فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ بیماری ہے, اب اس بیماری میں انسان سے چلا نہیں جا رہا, انسان سے اٹھا نہیں جا رہا, نقاہت ہو رہی ہے. اب وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کی رکاوٹ بن جاتی ہیں جو اللہ کے حکم کے سامنے آتی ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ جان بوجھ کر ہمیں, کیونکہ اللہ نے کہا ہے امتحان نہیں. تو بھائی ایک ہی راستہ ہے, وہ راستہ یہ ہے کہ جب ہمارا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں خود بخود یاد دلا دیتے ہیں. ان ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ خود بخود آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں. ورنہ ہم اسی مشکل میں کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ ہم سے نہیں ہو پاتا, ہماری موت آ جاتی ہے. اور وہ موت کا جو وقت ہے وہی سب سے امپورٹنٹ ہے, جس کے بارے میں بڑے بڑے کانپتے ہیں, یا اللہ میری جو موت ہے وہ کس پہ ہو جائے, وہ کلمہ طیبہ پہ ہو جائے, وہ حق پہ ہو جائے. کیونکہ اس وقت شیطان آ کر بڑا وسوسے ڈالتا ہے, اس وقت شیطان آ کے بہت ساری باتیں کرتا ہے اور اس میں بڑے بڑے بہ جاتے ہیں. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, عقیدہ بدل جاتا ہے, مسلمان کافر ہو جاتا ہے. یہ لیکن اس وقت ہوتا ہے جب وہ اس کا تعلق اللہ سے نہیں. جیسے قبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ قبر میں جانے کے بعد منکر نکیر پوچھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ سب باتیں یاد دلا دیں. لیکن آپ اگر یاد کر کے جاؤ گے تو یاد نہیں آئے گا. تو یہ باتیں کون یاد دلائے گا؟ اللہ ہی یاد دلائے گا. تو بھائی یہ جب تعلق جب ہمارا اللہ سے بنے گا تو اللہ یاد دلائے گا. اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یہ شرط لگائی
کہ تم مجھے یہاں یاد کرو، میں تمہیں قبر میں یاد کروں گا. اسی طرح بھائی جو ہم سے صادر ہو رہا ہے، جو ہم سے باہر آ رہا ہے، تو میں نے جیسے کہا وہ یہی ہے کہ ہم گنگے ہیں کیونکہ آواز نہیں آ رہی، ہم بہرے ہیں کیونکہ سنا ہی نہیں جا رہا، ہم اندھے ہیں، دیکھ رہے ہیں، روز لوگ مر رہے ہیں، لیکن ہماری فکر اس مرنے پہ نہیں جا رہی، اسی دنیا میں جا رہی ہے، اسی چیز میں مر رہے ہیں. اسی چیز کا سوال ہے کہ کمائی کیسے ہوگی، کاروبار کیسے چلے گا، حالات کیسے تبدیل ہوں گے، باہر بڑی پریشانیاں ہیں. بھائی ان سب چیزوں سے حاصل کچھ بھی نہیں ہے. جیسے شاعر نے کہا کہ کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. کہ اگر یہ سوال ایسے ہیں جو دنیا ہی کے بارے میں ہے، یہ نہیں پوچھ رہا کہ بھائی قبر میں جاؤں گا تو میں کیا صحیح کر رہا ہوں نہیں کر رہا، کیا میرے الفاظ صحیح ہیں، کیا میرے معاملات صحیح ہیں، اور کون کون سے میرے معاملات صحیح نہیں ہیں جس کو مجھے صحیح کرنا ہے. تو بھائی اب اس کی فکر لے کے جانا چاہیے، اس کی فکر میں پڑ جانا چاہیے. لیکن ہماری فکریں وہاں نہیں جا رہی، ہماری فکریں دنیا کے لحاظ سے جا رہی ہیں لیکن آخرت کے لحاظ سے نہیں جا رہی. بھائی خدا کے لیے اس چیز کو اپنے اوپر طاری کرنا، اور جب یہ طاری ہو جائے گا تو پھر کوئی فکر کی ضرورت نہیں، کسی بھی فکر کی ضرورت نہیں. کیونکہ شاعر کے انداز میں یہ کہتا ہے کہ بقا کیسی فنا کیسا، بقا کیسی فنا کیسا، جب ان کی آشنا ٹھہرے کبھی اس گھر میں آ ٹھہرے کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے. جب آشنائی ہو گئی تو پھر کس بات کی فکر، وہاں ہر جگہ اللہ ہی سوال کرے گا، اللہ ہی جواب دے گا. ہم نے کیا کرنا، ہم نے صرف اللہ کو یاد، اور اس یاد کا طریقہ کیا ہے، میں نے کہا وہ سنت کیا ہے کہ سیدھا پیر رکھنا ہے جوتے کے اندر، سیدھا الٹا پیر نکالنا ہے جوتے سے، سیدھا موزہ پہننا ہے، سیدھے کپڑے پہننے ہیں، الٹا اتارنا ہے، ٹوپی پہننی ہے، ٹوپی نہیں ہو پیجامے کو ٹکنے سے کھول. یہ سب چیزیں جو ہے وہ اللہ کی یاد دلاتی. اور اگر یہ نہیں ہے تو یہ بے فکری ہے. تو بھائی جب یہ نہیں ہے تو ہمیں اس کی فکر کرنی ہے اور اللہ سے کہنا ہے کہ اللہ یہ میری عادت نہیں ہو رہی، آپ کروا دیجیے، یہ میرے معاملات نہیں ہو رہے. یہ تو ہماری دنیاوی سوچ ہے کہ اگر میں نے ٹوپی پہن لی تو میری عزت خراب ہو جائے گی، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اگر میں نے ٹوپی پہنی تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، اگر میں نے ایسا کر لیا، کپڑے یہ پہن لی تو. یہ سب ہمارا دھوکہ ہے جو شیطان ہمیں سمجھاتا ہے. جیسے جیسے ہم اللہ کی طرف بڑھتے ہیں دنیا ہم پہ آسان، نہ صرف آسان بلکہ کیا ہو جاتی ہے، بیان سے باہر. اس دنیا میں ہی جنت کا مزہ لے لیتا ہے انسان. جو نہیں ہے وہ خواری ہے. اور خواری کا مطلب، چلو بھائی میں نے کہا نا کہ خواری بھی چلو برداشت کر لیں گے، لیکن اس قبر کا کیا کریں گے جس میں جانا ہے. بھائی خدا کے لیے بات کو سمجھو. 50 ہماری گزر چکی اور جتنے بھی جس کی گزر چکی، اب کسی کو نہیں پتا کہ 1 گھنٹے بعد ہماری موت ہے یا 1 مہینے بعد. یہ بھی اگر پتا ہوتا تو ہم چلو بھائی کچھ بے فکری گزار لیتے. تو اس بات کی فکر نہیں ہے. بھائی خدا کے لیے ہر منٹ ہمارا قیمتی ہے. اس منٹ کو اللہ کے حکم کے مطابق بنانا، اور وہ حکم کے مطابق یہی ہے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میری ہر چیز کی فکر اس بات کی ہو کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط. اور اس بات کی جب انشاءاللہ صبح سے لے کے رات تک 24 گھنٹوں میں اس بات کی جب فکر پیدا ہو گئی تو تمہاری ساری فکریں ختم ہو جائیں. لیکن اگر یہ فکر پیدا نہیں ہو رہی تو ہم سب میں سے اپنے اپنے گہربانوں میں جھانکیں اور دیکھیں تو ہمیں فکر کس بات کی. کوئی معاش کے چکر میں پریشان ہے، کوئی عزت بنانے کے چکر میں پریشان ہے، کوئی جو ہے وہ بچوں کی شادی میں پریشان ہے، کوئی جو ہے وہ دنیا کے معاشرے میں پریشان ہے، کوئی بیوی کے چکر میں، کوئی بچوں کے چکر. یہ سارے چکر جو ہے وہ ہماری زندگی کو گھن چکر بناتے ہیں. اور یہ چکروں میں ہم صبح سے لے کر رات تک یہی سوچ رہے ہیں، صبح اٹھتے ہیں یہی سوچتے ہیں، شام ہوتی ہے یہی سوچ رہے ہیں. معاملہ وہیں کا وہیں رکا ہوا. جیسے میں نے کہا واقعہ، کسی نے واقعہ سنا ہوا یا نہیں سنا؟ بہرحال پڑھ لینا، بہت کتابیں موجود ہیں. آج کل نیٹ کا واقعہ کا واقعہ بہت مشہور ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عذاب دیا اور واقعہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے لوگ چلتے تھے، صبح سفر کرتے تھے اور شام میں دیکھتے تھے وہیں کھڑے ہوئے. تو بھائی یہی ہماری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ ہماری سوچ جہاں سے چل رہی ہے وہیں پہ آئے کھڑی ہے. آج آپ سے بات کروں کہ بھائی کیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ صاحب میرے کاروبار کا پیسے جو ہے وہ کم ہو رہے، حالات ایسے ہیں، فنا ایسے ہیں، اور چلو بھائی ایسا نہیں ہے، چلو اللہ پہ اعتبار کرو، یہ ٹھیک ہے بھائی اب یہ کروں گا، کل دوسری سے ملاقات ہوئی وہی بات ہے، وہیں پہ کھڑے ہیں، وہی سوچے وہی فکر ہے. تو بھائی خدا کے لیے یہ فکریں جب ختم ہوں گی جب ہم اللہ سے، کیونکہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، جو دیتا ہے اسی سے ہمارے تعلق نہیں. تو کیسے مسئلے حل ہوں گے، کون کرے گا؟ تو ہم مسئلوں میں گھرتے جا رہے ہیں. اور ایک بات کی طرف میں بار بار، کیونکہ میں نے کہا ہے کہ مدتوں کی ہے میں نے خدمت پیر ہوگا. مجھ سے پوچھو میں کدی کی زندگی ہوتی ہے.
اس زندگی کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں مجھ سے پوچھو، میں بتاتا ہوں، کیونکہ میں پریکٹیکل ہوں، میں نے بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کی ہے، مجھے اس بات کا اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ کروایا ہے، میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، میں تو ایک اپنا پرسنل ہے، لیکن پرسنل تو میری اپنے تجربات ہیں، لیکن اگر 100 آدمی آتے ہیں اور 100 کے تجربہ مل جائے تو یہی تجربہ کہلاتا ہے۔ تو والد صاحب کے پاس، بزرگوں کے پاس لوگ آ کر اپنی کہانیاں، اپنے مسئلے مسائل، جو زندگی سٹارٹ ہوئی ہے وہی آج تک وہی ہے، جو حابیل نے قابیل کو قتل کیا آج بھی وہی ہے، وہی عورت کا چکر ہے، وہی مال کا چکر ہے، وہی بچوں کا، کوئی تبدیلی نہیں ہے، ہم میں تبدیلی ہے، پہلے میں نہیں تھا، میرے والد تھے، ہے بھائی، اب اس کے بعد میں نہیں ہوگا، میرا بچہ ہوگا، سوچ فکر انداز ایون کے الفاظ تک وہی، خدا ہی قسم کھائے کر رہا ہوں، ایسے الفاظ ملتے ہیں ایسا لگ رہا ہے یہ الفاظ تو میری بیوی نے کہے تھے، یہ آدمی امریکہ میں بیٹھا ہوا اس کی بیوی نے یہی الفاظ کہہ رہی ہے، سیم الفاظ میں بھی تبدیلی نہیں، فکر کو چھوڑو، دنیا میں بھی ایسے ہی ہے، دنیا کے معاملات دیکھ لو، ایک بچہ پاکستان میں پیدا ہو، ایک بچہ افریقہ میں پیدا ہو، دونوں کی فطرت ایک جیسے نظر آئے گی بچپن والی، وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی سمجھا رہا، دیکھو ہم نے تجربے سے فائدہ اٹھا لیا تو کامیاب، اور اگر تجربے سے فائدہ نہیں اٹھایا تو وہی ناکام۔ تو میرا کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ بھائی اسی میں زندگی خرچ ہوگی، جس نے ایسا کر لیا، میں تو مثال کہہ رہا ہوں بھائی، ہم کوئی یہ جسے کہتے ہیں نا کہ اسی دنیا کے لوگوں میں سے، اسی دنیا سے مراد ہے کسی کرنٹ افیئر والے سے، کوئی میں 100 سال پرانی بات نہیں کر رہا ہوں، جس کی مثال طور پر دیتا ہوں کہ بھائی پہلے والد صاحب کی حالت یہ تھی، بعد میں حالت یہ ہوئی، پہلے جوتے بھی خود اٹھانے پڑتے تھے اور سب کام خود، اس کے بعد تو جب انہوں نے دین اپنا لیا تو کچھ بھی کام کچھ نہیں خود کرتے، ہر آدمی ہر چیز خود بخود آتی ہے اس کے پاس، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے مواقع عطا فرماتا ہے، وہ اللہ کے اوپر لگ جاتا ہے، تو دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ تو میں پریکٹیکلی بات کر رہا ہوں، کس کی بات بتاؤں، ہر جگہ ایسی ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پچھلی زندگی اور بات آسمان زمین کا فرق نظر آئے گا۔ تو بات یہ ہے کہ دو طریقہ، تو آپ پہ زبردستی حالات ایسے پیدا ہو کہ آپ اس کو اپنا لو، یا پھر آپ خود ہی اپنا لو، جتنی جلدی ہم کر لیں گے اتنا ہی ہم کامیاب ہوں گے زندگی میں۔ اور یہ جو باتیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ میں نے پورے صحابہ کی زندگی لے لوں، کس کی مثال دو، لیکن ہماری وہی والی بات ہے کہ بہرے ہیں بھائی، اندھے ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو بھائی اس بہرے گنگے اندھے پن سے باہر آنا ہے، جب تک اس سے باہر نہیں آؤ گے، بات یہ کچھ نہیں کر سکتے، بات ایسی سنو گے ایسی چلے جاؤ گے، کچھ آؤ گے کچھ نہیں آؤ گے، کچھ کرو گے کچھ نہیں کرو گے، وہ سب تم اپنے دل سے کر رہے ہو، جیسے اندھا کرتا ہے دل سے، نظر تو نہیں ہے ٹٹولتا ہے، جو مرضی سمجھ لے، 2 صحیح سمجھا 4 غلط سمجھا، بیڑا غلط ہو گیا سارا، یہی ہو رہا ہماری زندگی میں کہ بھائی 4 تو صحیح کیا، 2 غلط کر دیا، خراب ہو گیا، بریانی کے سارے سامان صحیح رکھا، ایک سامان نہیں ملایا، جو غلط ملا دے بیکار ہو گئی، بھائی یہ تو روز دیکھ رہے تجربہ ہمارا، یہی ہو رہا ہے زندگی میں ہمارے، کامیابی کہیں نہیں، عزت کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی اس راستے میں عزت ہے، فارغ البالی ہے، اس راستے میں ساری حاکمیت ہے، کیا کچھ نہیں ہے، جو ہم نے پہلے کو دیا دیکھ لو، تاریخ موجود پڑی ہے، لیکن ہم وہی والی بات ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہی، بھائی کب سمجھیں گے، بار بار کہہ رہا ہوں، دیکھو بار بار دل سوریس کر رہا ہوں، بہت سیدھی بات کر رہا ہوں، بہت تجربے کی بات کر رہا ہوں، تو بھائی اپنی زندگی کی سب سے پہلی چیز یہ دیکھو کہ تمہاری لعنت ختم ہوئی ہے نہیں، اور لعنت ختم ہونے کا انداز میں نے بتایا یہی ہے کہ توفیق سلب ہو جاتی ہے، الٹی چیز ہو رہی ہے، پھول کے بجائے کانٹے ہو چکے ہیں، الفاظ نکل رہے ہیں تو چبا رہے ہیں، ظاہر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں تو بہت اچھی بات کر رہا ہوں، لیکن چپ رہے ہیں، وہ دوسرا فیل کرتا ہے، دوسرے کو پتا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے، تو ہماری زندگی ایسی ہی گزرتی جا رہی ہے، اور ایسی گزرنے میں ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ہم برباد ہو رہے ہیں، دن بدن ہم اللہ کی لعنت میں گرفتار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور سخت سے سخت سزا ہوتی چلی جا رہی ہے کہ لاکھ سمجھانے کے باوجود، لاکھ کہنے کے باوجود سزا معطل نہیں ہو رہی، کیونکہ اتنے سخت سزا میں اریسٹ ہیں اس کو معطل ہی نہیں ہوتی، اور ہوتی بھی ہے تو میں نے کہا یہاں نکلے بات، وہاں پکڑ کے پھر ڈال دیا، یہاں سی آئی اے والوں نے چھوڑا وہاں ایف آئی اے والوں نے ڈال دیا، وہاں ایف آئی اے والوں نے چھوڑا وہاں سی آئی اے والوں نے ڈال دیا، کتنے ایجنسی ہے، ایسی ہوتا ہے، ایک تو چھوڑ دیتی ہے دوسرا پکڑ لے جاتی ہے، ہمارے ساتھ بھی یہی ہے کہ زبان سے نکلے تو کس میں پھنس گئے، وہ آنکھوں میں پھنس گئے، آنکھ سے نکلے تو کس میں والے نے پکڑ لیے گئے تو بھائی وہ حرام خانہ، بہت ساری چیزیں ہیں، کس چیز کا نام لوں، تو زندگی کیا ہو رہی ہے، وہی قید خانہ، وہی صبح چلے شام کو وہی پہنچے ہوئے، بھائی نماز فجر ہو نہیں صاحب سوتے رہ جاتے ہیں، بھائی آپ نے کہہ تو دیا آسانی سے،
لیکن اس کا رزلٹ کیا زندگی میں دیکھ رہے ہیں؟ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، ہر طرف سے پریشانی آ رہی ہے، اور کہتے ہیں کہ صاحب نماز پڑھ کے پڑھے. ارے اللہ اکبر، نماز کی وجہ سے تم بچے بھی ہو، ورنہ تم تو ایسا سخت معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اور سب سے سخت یہ ہوتا ہے کہ مہلت ہی نہیں، چٹ سے مر جاتے، جہنم میں ڈال دیے جاتے. ابھی تو مہلت ملی ہوئی کہ بھائی کر لو، بھائی کر لو، روز سمجھا رہے ہیں، روز بتا رہے ہیں کسی نہ کسی انداز سے. لیکن اگر اب بھی نہ ہو تو میں نے آپ سے کہا کہ میں اپنی مثال، کیونکہ میں مشاہدے میں بہت زیادہ، کیونکہ زندگی کچھ گزری ہے ایسے. مسجد میں جاتا ہوں تو پہلے مساجد میں کیا ہوتا تھا کہ آخری وقتوں میں اور شروع وقتوں میں اچھے خاصے لوگ پہنچ جاتے تھے. 10-15 منٹ پہلے 8-10 آدمی ہوتے تھے، بوڑھے ہوتے تھے. آج کہاں بھی ختم ہو گئی، کوئی نظر نہیں آتا. نہ پہلے 5 منٹ پہلے چلے جاؤ مسجد خالی، اور 10 منٹ دیر رک جاؤ مسجد خالی. تو کیوں ہے خالی؟ ایک امتحان آیا، اس امتحان میں سب پھر اب کوئی مسجد جاتے ہی نہیں ہے. وہ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، سب ختم ہوتے چلے جاتے ہیں. کیونکہ جب تعلق ہی ختم ہو گیا، جب غذائی ختم ہو گئی، تو ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. یہی دیکھنے میں آیا. پہلے کیا ہوا؟ پہلے جماعت ختم ہوئی، پہلے دیر ہی ہوئی، یا جاتے جاتے چلو یار میں نہیں جانا، گھر پڑے. آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہوتے تسبیحات اللہ معاف کرے، اس الجھن میں الجھ گئے کہ اللہ معاف کرے، پھر ہوئی. اور دنیا کے معاملات میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فکریں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اتنی فکر پہلے نہیں تھی، اب ہو گئی. کیوں ہو گئی؟ اب 1 لاکھ روپے کما لیا، اب 1 لاکھ کی فکر پیدا ہو گئی کہ یار 1 لاکھ کو کہاں خرچ کروں، ختم نہ ہو جائے، کیا نہ ہو جائے، اللہ معاف کرے. تو بھائی یہی زندگی گزر رہی ہے، ایسے ہی گزار رہے ہیں ہم، اور ہمیں اس کا بینیفٹ نہیں مل رہا. وجہ بار بار کہہ رہا ہوں، دیکھو دنیا کے اندر بھی ایسے ہی ہے، اور آخرت کا معاملہ بھی سمجھنے کے لیے ایسی سمجھنا. کچھ بھی کرو، ایک قطرہ ملا دو اس کے اندر پیشاب، زمزم لے آؤ، بڑی محنت کی آپ نے، پورا سال محنت کی، گئے یہاں سے بڑی مشکل سے اٹھا کے لے کے آیا، اور ایک قطرہ اس کے اندر پیشاب مل گیا، آپ پیو گے؟ کبھی نہیں پیو. یہی ہو رہا ہماری زندگیوں میں. کیا ہو رہا ہے کہ کر تو رہے ہیں، رزلٹ کیا ہے؟ دل، اس سے بینیفٹ کیا حاصل ہو رہا ہے؟ جبکہ کرنے کے بعد تو بینیفٹ ہی بینیفٹ، کیونکہ بات وہی ہے کہ ہم کیا دے رہے ہیں. تو بچہ اگر الف پڑھنے لگ گیا تو بھائی مبارک ہو، مبارک ہو، بچہ ڈاکٹر بن گیا. بھائی کیسے ڈاکٹر بن گیا؟ ابھی تو الف ہی پڑھا ہے. اسی طرح ہماری حماقت میں ہم گرفتار ہیں. ابھی تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور سارے سہولت چاہ رہے ہیں کہ وہ والی مل جائے جو ڈاکٹر کو ملتی ہے. حماقت وہی والی بات ہے، شیطان، اندھاپن، بہراپن، گنگاپن، نہ پوچھنا، نہ سمجھنا، نہ کہنا. تو بھائی خدا کے لیے ان چیزوں سے ہم نے سمجھنا ہے اپنی کامیابی اور ناکامی. جس دن یہ توفیق ملنی شروع ہو جائے، مبارک ہو، معاملہ کھل گیا. اب دیکھو کھل تو گیا ہے، دیکھو امتحان آئے گا، حالات تمہارے تبدیل ہوں گے، کبھی بیوی کی صورت میں، کبھی بچے کی صورت میں، کبھی فلاں کی صورت میں. میں یہ بات جب بولتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا؟ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہو رہا، آپ نے کچھ کر دیا. میں نے کہا بھائی یہ تو ہوتا ہی ہے. بچے نے اسکول میں داخلہ لیا، امتحان ہوا نہیں ہوگا، اس نے داخلہ لیا. میں نے کہا کہ بھائی اگلے سال مارچ میں امتحان ہوگا. ارے صاحب آپ کو کیسے پتا چلا؟ ہمیشہ ہوتا ہے امتحان مارچ میں. آپ کا بھی امتحان مارچ میں ہوگا، مارچ میں نہیں ہوگا اپریل میں ہو جائے گا، امتحان تو ہوگا. تو بھائی اسی طریقے سے یہ معاملہ، اس معاملات کو سمجھنے کے لیے، اس چیز کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ وقت کے لیے یہاں بٹھایا. تمام دنیا کی فکریات سے، پریشانیوں سے، تمام دنیا کی لذات سے نکال کر ہمیں یہاں بٹھا دیا. اور یہ جو باتیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، خود بھی سن رہا ہوں اور آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ بھائی خدا کے لیے کامیابی صرف ایک ہی جگہ ہے، وہ ہے اللہ. فخر وہ اللہ، اور جتنی جلدی کر لو گے اتنی ہی کامیابی. لیکن ایک بات یاد رکھنا، دنیا میں بھی کبھی بھی آدھا تیتر آدھا بٹیر کامیاب نہیں ہوتا. کسی بھی چیز میں ایسا کہیں نہیں ہوا کامیابی نہیں چلائے گی. ہاں چلائیں گے بھائی، ٹھیک ہے، ابھی بچہ پڑھ ہی رہا ہے، ابھی بچہ کر رہا ہے، ہوگی کامیابی. لیکن اس وقت کی معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں یہ تو ہاتھ پکڑا ہوا ہے کہ ذرا سے وہ جھنجھالتے ہیں بچے کو، پھر بچے کو کھینچ کے لے آتے ہیں. ذرا جو اس میں پوچھتے ہیں بھائی بچہ کہاں رہ گیا، پھر اس کو پوچھا جاتا ہے. پھر بچپن میں ہم مدرسے سے بھاگتے تھے، مولوی صاحب ایسے تھے کہ بچے بھیج جاتے تھے، وہ پکڑ کے لے آتے تھے اٹھا کے. بعض کے بچے دونوں ہاتھ لے جاؤ، 4 آدمی لے جاؤ، اٹھا کے لے آؤ، وہ 4 ہاتھ پکڑ کے ٹنڈا ڈولی کر کے لے کے چلا رہا ہے. یہ کیا تھی؟ چلو بھائی ایک محبت کا حصہ زبردستی بلا کے پڑھانے کے لیے. میں بھی یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی یہاں تعلق ہمارا آپ کا ایک دوسرے جڑا ہوا ہے. نہیں میں فوراً پوچھ لیا بھائی کہاں تھے، جواب دینا ہے اسد بھائی وہ تعلق بنا ہوا ہے، کیا کہیں گے، تعلق جڑ جاتا ہے. لیکن جہاں آزادی ہے، جہاں بچہ آزاد ہے، کون پوچھتا ہے؟ کسی بھی ایک چکر میں لگ گیا، کسی بھی ایک پریشانی میں مبتلا ہے، وہ صبح سے لے کر رات تک اس کو وہ پریشانی سمجھ ہی نہیں پا رہا. کیا کر رہا ہوں، 1 لاکھ روپے آپ کو دے دو،
اب ان کا 1 لاکھ آ گیا, اب آپ اس کی پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ گے. بزرگان دین اللہ والے اور صحابہ کرام کی زندگی تو ایسی تھی کہ ایک کپڑا پہن لیا اور اس کپڑے کے اندر یہ تغیر اندر آنے لگا کہ یار یہ کپڑا بڑا قیمتی ہے, بڑا اچھا ہے, آپ یقین کرو اس کو اپنے آپ سے کہیں نہ کہیں سے عیبدار کر دیتے تھے, کیونکہ فکر میری اس کپڑے پہ آ رہی ہے. اس فکر سے ہٹ کر اس فکر میں مبتلا ہو گیا. ہم بھی اسی میں, اگر دے دیا لاکھ روپے تو بس فکر ختم, اسی فکر میں مبتلا. ذرا سی کوئی اچھائی مل گئی اسی فکر میں مبتلا, ذرا سی کوئی برائی میں مبتلا ہو گیا, سب ختم, میدان صاحب وہی کھڑے ہیں, کیونکہ پیپر ہی فیل, یہی نہیں تیاری, 0 نمبر ہے. امتحان آیا تو 0 صاحب پاس کہاں سے کریں گے, 0. چلو بھائی پھر انسٹیٹیوشن جاؤ, پھر سنو, پھر وہ, پھر پتہ چلا کہ بھائی تم سے گزرتے قبر قریب آ چکی. دیکھو قذاق اجل کا لوٹے ہے, دن رات بجا کے نفع, روز وقت گزر رہا ہے, گھنٹی بج رہی ہے, ٹن 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 وقت گزر رہا ہے. یہ وقت کہاں جا رہا ہے اس کا احساس نہیں. جہاں ہمیشہ رہنا, جہاں کی زندگی ختم نہیں ہوئی, جہاں آلٹرنیٹ نہیں. دنیا میں آلٹرنیٹ ہے بھائی, دنیا میں ہر چیز کا آلٹرنیٹ. اللہ نے خود آلٹرنیٹ بنا دیا, 2 ہاتھ بنا دیے, 2 ناک بنا دیے, 2 آنکھ بنا دی, ہر چیز کو آلٹرنیٹ بنا دیا. تو دنیا جا رہے ہو دیکھو آلٹرنیٹ دے کے بھیج رہے ہیں, لیکن وہاں آلٹرنیٹ نہیں ہے. وہاں تو بس تم ہو اکیلے اور میں, بس تم اور میں. اگر ہم نے اللہ کو راضی کر لیا تو کامیاب. پھر کہیں بھی رہو, قبر میں رہو, باہر رہو, اندر رہو, جہاں بھی رہو, جب ان کی آنکھ نہ ٹھہرے تو پھر کس بات کی فکر بھائی, کوئی فکر نہیں. اس لیے بھائی بات کو سمجھنا ہے, اور سمجھ میں نے کہا کہ نہیں آتی. جو میں مشاہدہ کر رہا ہوں وہ میں بہت ہی دل سے سرچ کر رہا ہوں. اللہ ماشاء اللہ بھی کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں شرم کے بارے کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے نہیں پوچھا جا رہا, مجھ سے نہیں, ہاں بلکہ 2 سوال کر کے 4 جواب ضرور دیا جاتا ہے. سر ایسا نہیں, ایسا ہے, ایسا نہیں, ویسا, آپ اس کا شریعت یہ کہتی ہے, طریقہ یہ کہتی ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا کہ بھائی یہ بالکل صحیح, کسی اور کے پاس جا کے پوچھ لو اگر میں غلط. بات یہ ہے کہ بہت سارے مریض کو زہر بھی پلانا پڑتا ہے. اور ایک آدمی ہیروئن کا نشہ ہے تو کہتا ہے بھائی ہیروئن پیتے رہو, بلکہ ہیروئن کو چھڑانے کے لیے لوگ بتاتے ہیں کہ اس سے خطرناک نشہ دیا جاتا ہے تاکہ اس کی عادت اس کی ختم, یہ تو عادت ختم نہیں ہو سکتی, اس کی ختم ہو سکتی. یہ اگر نشہ جسم سے ختم ہونے لگے گا تو انسان تڑپڑیاں کھاتا ہے, لیکن اگر وہ نشہ جسم کے اندر چلا جائے تو وہ ختم ہونے کے بعد تڑپڑیاں نہیں کھاتا. اس کی ایک دوا ہے, وہ دینے سے اس کا نشہ یہ علاج ہے. اسی طرح بہت ساری چیزوں کا روحانی علاج ہے. اس لیے 5 انگلیاں برابر نہیں ہے, اس کا طریقہ بتایا ہے بزرگان دین نے, کر کے دکھایا. تو میں آپ سب سے یہ درخواست کر رہا ہوں, بہت دل سے ریسرچ کر رہا ہوں, بھائی ٹائم نہیں, ٹائم بالکل نہیں ہے. جو کل کرنا ہے سو آج کر, جو آج کرنا ہے سو ابھی, تو پھر تو کامیابی ہے. کل سے شروع کروں گا, بچہ بڑا ہوگا تو شروع کروں گا, بیوی مرے گی تو شروع کروں گا, ماں باپ دن پر, بھائی کس چکر میں بھائی یہ سب کرتے کرتے عمر گزر جائے گی. جو کرنے کے لیے آیا وہ نہیں ہو رہا, بس انہیں چکروں میں پریشان ہے. انہیں چکروں میں سوال بھی ہے تو یہی کہ بھئی مال کیسے آئے گا, حالات کیسے ہوں گے, بھوکا نہ مر جاؤں. ارے اندر کیا جا رہا ہے تمہارے, جو اندر سے یہ نکل رہا ہے وہی غلاظت جا رہی ہے, تو غلاظت باہر آ رہی ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ بنیادی عقیدہ ہی صحیح, جب عقیدہ ہی صحیح ہے تو عمارت کیسے کھڑی ہوگی بھائی, کون کھڑی کر سکتا ہے؟ آپ کھڑی دنیا میں کر کے دکھا دو. اس کی بنیاد نہیں ہے, اس کی عمارت کھڑی کرو, 2 منزل کھڑی کرو گے, ایک ہوا بھی ختم ہوگی, پورا مہینہ جو ہے, پوری جو آپ نے محنت کی ہے سال بھر وہ ضائع. تو یہی ہماری زندگیوں میں ہو رہا ہے کہ کر رہے ہیں ضائع, حاصل کچھ بھی نہیں. زندگی تو مل رہی ہے, خواری تو مل رہی ہے, بدحالی مل رہی ہے, پریشانی سب کچھ مل رہی ہے اس راستے میں, کیونکہ یہ راستہ ہی جہنم کا ہے. جس راستے میں ہم اور آپ چل رہے ہیں وہ راستہ کامیابی کا ہے ہی نہیں. کیونکہ کہنے کی مسئلہ یہ ہے کہ اگر اسی میں یہ پریشانی مل رہی ہے اس راستے میں, اس کے اندر کیا ہوتا ہے, ان کے غم کے فیصلے میں غم میں بھی بے غم رہا. یہ اس کی نشانی ہے کہ فیصلہ تو غم کا ہے لیکن میں بے غم ہوں, تو کوئی غم نہیں. تو شاعرانہ انداز میں یہ کہتا ہے کہ ان کے غم کے فیصلے میں غم میں بھی بے غم رہا. گرچہ میں پرغم رہا لیکن دل جو ہے میرا وہ سکون میں رہا. اس کا الفاظ میں یاد نہیں آ رہا بھی, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہری تو غم ہے لیکن دل سکون میں ہے.
یہی کامیابی، یہ اس راستے کی کامیابی یہ ہے. اس میں بے چینی ہے. اور بے چینی کیا ہے؟ دن بدن ایسا کر لوں ایسا ہو جائے گا، جھوٹ بول لوں ایسا ہو جائے گا، بیوقوف بنا لوں ایسا ہو جائے گا، چیٹ کر لوں ایسا ہو جائے گا. یہ اس کی بے چینی جو ہمیں بے چین. اور اس میں کیا کرتا ہے؟ وہ خاموش رہتا ہے. نہیں بس جو ہے ٹھیک ہے، منظور ہے. جیسے میں نے کہا، جیسے ایک ہی بات کو عرض کر رہا ہوں کہ بھائی چھری چلائیں گے، چلانے دو، چلے گی نہیں، کیونکہ چلنے کا حکم نہیں ہے. چلانے کا تو حکم ہے، چلنے کا حکم نہیں ہے. آگ میں ڈال دو، بھائی ڈالنے کا تو ہے، جلنے کا حکم نہیں ہے، جلانے کا حکم نہیں ہے اس کو. تو بھائی اسی طریقے سے یہ زندگی ہے. تم جو اور ہم جو کر رہے ہیں وہ بظاہر لگے گا تم کہ میں یہ مر جاؤں گا، کٹ جاؤں گا. وہ بھائی کس نے کہا؟ اللہ کا حکم کیا ہے یہ معلوم کر لو. جب تک کہ تمہاری اپنی سمجھ نہ کھل جائے تب تک معلوم کر لو. اور جب دل کھل گئی خود بخود واضح. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ایسا کرو میں ویسا کروں گا، مروں کٹوں جو بھی کرو. لیکن تم نہیں مرو گے جیسے ابراہیم نہیں مرے علیہ السلام نہیں مرے. تم نہیں کٹو گے جیسے اسماعیل علیہ السلام نہیں کٹے. تو بھائی اسی طریقے سے کی مثال کے طور پہ سمجھائی گئی. یہ بھری پڑی ہوئی اس کی مثال ہے. لیکن وہی اندھے بہرے گھومے کو کیا سمجھ میں آئے گی؟ بس چلتے رہو. لیکن بار بار کہہ رہا ہوں دیکھو یہ گزر جائے گی، لیکن وہ آئے گی وہ گزرے گی نہیں. جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یا تمہاری قبر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھے میں سے ایک گڑھا ہے، جس کو ہم اور آپ بھول چکے، جس کو ہم اور آپ بالکل اگنور کا مطلب بات بھی کرنا پسند نہیں کرتے. یار کیا کریں گے؟ خود پتا نہیں گھنٹے بعد ہماری موت. اور روز دیکھ رہے ہیں ایسے ہی ہوا، ابھی اچانک بیمار ہوئے، وینٹیلیٹر پہ گئے، چلو اوپر، پانی ختم، بچہ بھی یہی ہے، بیوی بھی یہی ہے، حالات بھی ہیں، سب ایسے ہی. ہم نہیں. تو میرا کہنے کا جو شروع کا مقصد یہ تھا کہ بھائی میں کدے کی زندگی ہو، مجھ سے پوچھو اگر اس پہ کرو گے تو یہ اس کے مزے ہیں، اور اس پہ نہیں کرو گے یہ اس کی ذلت ہے، اور وقت بتا دے گا. میری بات کو مان لو ورنہ وقت بتائے گا. میں تو بھائی بار بار کہہ رہا ہوں، میں تو مشاہدے کے لحاظ سے بولتا ہوں کہ بھائی زندگی جب سے میں نے اپنی پرسنل لائف کو بھی اسی طریقے سے گزارا، میں یہ دیکھ رہا ہوں دن بدن اللہ تعالیٰ آسانی فرما رہا ہے. ہر قسم کی آسانی ملتی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. کون کہتا ہے وہ اللہ کرتا ہے؟ بندہ تھوڑی کرتا ہے، کرتا تو وہی ہے. لیکن آسانیاں پہ آسانیاں ہو رہی ہے، ہر چیز میں آسانی. کوئی بھی چیز جاتی ہے خلاف توقع. لیکن میں نے کہا کہ فوراً اللہ تعالیٰ جو کرتا ہوں، اللہ سے کہتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو آسانی میں تبدیل کر دیتا ہے. آپ سے بھی درخواست کیا ہے بھائی؟ درخواست نہیں ہے یہ کہہ رہا ہوں کر لو. درخواست تو یہ ہے کہ مانو مانو، نہ مانو نہ مانو. یہاں یہ کہانی نہیں ہے کہ نہ مانا چاہے بعد ہی چلے گا، نہیں چلے گا. مانو ہر صورت میں مانو. نہیں مانو گے تو پچھتاؤ گے، اور پچھتاوا بھی ایسا جس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں. بھائی ساتھ سے کام مت کرو، مشین میں کٹ جائے گا. نہیں صاحب میں کروں گا، کرتے کٹ گیا، دوسرا ہاتھ موجود ہے، آلٹرنیٹ موجود ہے. لیکن قبر کا آلٹرنیٹ مجھے بتا دو ایک بھی لیا. آج میرے ماں باپ میرے عبادت کا انتظار کر رہے ہیں کہ اگر اولاد نے کچھ کیا تو وہ میرے کام آئے گی. میری جو اولاد کی نیکی ہے وہ ماں باپ کے کام، جیسے ماں باپ کا اثاثہ اولاد کے کام آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بڑا زبردست بنایا، وراثت میں جیسے قانون بنایا. سیدھا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی جو ماں باپ اولاد عبادت کرے گی اس کا صلہ جو ہے وہ ماں باپ کو ملے گا. ہماری اولاد میں یہ نظر نہیں آ رہا الا ماشاءاللہ. بھائی ہم جو چلے جائیں گے ہماری اولاد بھی ایسی نہیں ہے، اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہمیں بھیجتے رہے. تو دونوں طرف سے ہماری موت ہے. ایک تو ہمارے پرسنل کچھ نہیں اور آگے والے معاملات بھی کچھ نہیں. دونوں طرف میدان صاف. بھائی اب کس چکر میں ہیں؟ اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں، ایک ہی بات دہرا رہا ہوں، دوسری بات کر نہیں رہا ہوں. اس بات کا احساس دلا رہا ہوں کہ بھائی سب سے پہلے اپنی چیز کو صحیح کر دو. اور صحیح کیا ہے؟ عقیدہ کیا ہے؟ مرنا ہے. عقیدہ کیا ہے؟ یہ سب کا جواب دینا ہے. عقیدہ کیا ہے؟ امتحان آئے. یہ سب عقیدے کی حصہ ہے. اور اس امتحان میں میرا پاس ہونا، مجھے مسجد تک پہنچنا، جو مسجد میں نماز پڑھ رہا اس کو مسجد تک جانا. اس کے اوپر بیماری آئے، اس کے اوپر خوشی آئے، اس کے اوپر غمی آئے، اس کا مقابلہ کرتے ہوئے چلا. اور کون چلتا ہے؟ اللہ. مثال کے طور پر ہمارے اندر موجود چند لوگ ایسے ہیں جو سالوں سال سے آ رہے ہیں، آج تک ناگا نہیں دیکھا. سب مثال کے طور پر ناگا کیوں نہیں ہوا؟ بیمار نہیں پڑے نہیں شاید تو بیمار کروں نے کوئی آج تک کوئی احساس ہی نہیں دیا. کیا ان کے پاس کوئی پریشانی نہیں آئی؟ تو کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آسان کر کے کنٹینیو سالوں گزر گیا. میں کہہ رہا ہوں
ہم جو ہسٹری دیکھتے ہیں کہ بھائی فلاں بزرگ صاحب نے رات کے وقت جو ہے 20 سال سے ان کی تہجد قضا نہیں، ہم بڑے حیران ہوتے ہیں صاحب تہجد قضا نہیں، بھائی کون سی بڑی بات ہے؟ کوئی بڑی بات نہیں، یہ تو بہت معمولی سی بات ہے جس کو ہم کیونکہ ہمارے پاس بھی، لیکن جیسے جیسے ہم یہ کرنے لگیں گے ہم بھی یہ دیکھیں گے ٹوپی آج تک سر سے اتری نہیں سوائے باتھ روم جانے کے لیے یا سر کھلانے کے لیے کوئی ایسے کام کے لیے، ورنہ سونے کے لیے اس کے علاوہ اتنی نہیں. صاحب یہ کیسی بات کر رہے ٹوپی صاحب، ہمیں تو یاد نہیں پڑتا. ٹوپی جہاں اتاری وہاں بےچینی شروع، ٹوپی پہنی جب بےچینی ختم ہوئی. تو بھائی یہ وہ چیز ہے جو اللہ کرواتا ہے. پاجامہ نیچے ہو جائے ٹکنے کا بھول جانے، جس کو عادت نہیں اس سے کر کے کروا کے دکھا دو مجھے، تو انسان برداشت نہیں ہوتا یار. پینٹ شرٹ والا وہ پینٹ گھما کر رکھا اوپر، بھائی کیا ہوا تو پینٹ پہنی نیچے کو انسان برداشت نہیں ہوتا. یہ کون ہے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہی تو ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کرواتا ہے، پھر اس کی وہ چیز ضائع نہیں ہوتی. لیکن بات یہی کہہ رہا ہوں کہ جب ہم سادہ تعلق ہو جائے تو ہر چیز اللہ کروائے، پھر کوئی ناغہ نہیں، پھر کوئی چھٹی نہیں ہے. عشق کے انداز میں ڈالے دیکھیں، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کی، کیونکہ وہ چھٹی کرنا چاہتا ہی نہیں، اس کی چھٹی اس کے لیے ہلاکت ہے. لیکن یہاں سوتے رہنا، سو کے دکھا دے صبح فجر کی نماز والا پڑھنے والا آدمی نہیں سو سکتا. میں نے اپنی زندگی میں نے بات دیکھی کہ فجر کی نماز کا وقت ہوا، شروع کی ساری کہانیاں بھائی پہلے وہی جیسے میں نے کہا کہنے لگے حضرت کے کہنے کے اوپر 40 سال بھائی کہہ دیا کرو، کہتے کہتے وہ پیٹ میں درد شروع ہوا. پھر وہ نماز میں ایک معاملہ بنتا گیا، حالات نے کچھ ایسا مرچ مسالہ اس میں لگایا. اس کے بعد کیا ہوا کہ بھائی وہ اب اشراق کا معاملہ آیا تو فجر کی نماز پڑھ کے سویا. اب وہ سویا ہی نہیں جا رہا، تو بڑے بدل رہا ہوں ادھر بدل رہا ہوں ادھر بدل رہا. چلے یار اشراق کا وقت ہے اشراق ہی پڑھ، تب اشراق پڑھ کے سویا، سو گیا. میں نے کہا یہ کیا اس سے پہلے نیند نہیں آ رہی، اس کے بعد نیند آ رہی ہے. تو کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ. تو جیسے جیسے میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت گزر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی چیز کو زہر بنا دیتا ہے جو اس وقت ہمارے لیے تریاق بنا ہوا ہے. نیند جیسے میں نے شروع میں کہا کہ بھائی کھانا، کم سونا اور کم بولنا، یہ 3 چیز ایسی ہے جو آپ کی روحانیت کی دلیل ہے. لیکن جو زیادہ سو رہا ہے اس کی روحانیت کمزور ہے. اور اس کے لیے طریقہ جیسے میں نے کہا درخواست، صرف ایک ہی کام، بہت آسان کام. دیکھو درخواست سو تو کہہ دو یا اللہ میں سو رہا ہوں مجھے اٹھا دیجیے گا، کوئی توفیق آپ دیکھ کر کے دیکھ لو. بظاہر تو یہ الفاظ بہت ہلکے ہیں، لیکن پھر تم سے نیند نہیں آئے گا. تم آرام سے نماز پڑھنے کے بعد تم کمزوری محسوس نہیں کرو بلکہ اشاک بشاکی محسوس کرو. جیسے آپ نماز پڑھنے والے سے کہو مغرب نہ پڑھو، وہ کہے صاحب سوال ہی پیدا نہیں ہے. فجر کی نماز نہ پڑھو کوئی بات نہیں، پہ سوتا رہ جاؤ، لیکن مغرب نماز سوال ہی پیدا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق عطا فرما دی. اسی طرح بھائی یہ توفیق سل کوئی بھی چیز ہے ہماری، جب تک کہ بار بار کہہ رہا ہوں پوری نہیں ہوگی رزلٹ نہیں آتا. کوئی بھی دنیا کی چیز لے لو بھائی، چینی مت ڈالو، چائے بنا لو، کہو نے چائے پتی مت ڈالو، چائے بنا لو، دودھ پورا ڈال دو، کیا صاحب. تو بھائی چائے بنانے کا مزہ لینے کے لیے اس کا جو پورا ٹیسٹ آئے گا وہ تو ساری چیزیں کمپلیشن سے ہے. تو روحانیت ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر ضرورت نہیں ہے. سوتے رہ گئے صاحب، جاگتے رہ گئے صاحب، وقت ہی نہیں ملا صاحب، تو مت کرو. رزلٹ کیا ہو رہا ہے؟ رزلٹ ہم اللہ کی لعنت میں گرفتار ہو، ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں. بھائی یہی بات کو سمجھا رہا ہوں. دیکھو تم نہیں ہٹ رہے بلکہ اللہ تمہیں ہٹا رہا ہے، اللہ تمہیں دور کر رہا ہے، اللہ تم سے نفرت کر رہا ہے. ضرورت نہیں ہمارے پاس آنے کی، ضرورت نہیں ہم سے یہ تعلق جوڑنے کی. جاؤ سنتے رہ جاؤ. بلکہ کہتے ہیں بزرگان دین، اور یہ واقعہ اور ساری چیزیں مشہور ہے کہ پیشاب آئے کر دیتا ہے شیطان اس کے کان میں، وہ سوتا رہ جاتا ہے. اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہیں. میں تو ابھی اس بات کی نہیں، میں تو سیدھی بات کر رہا ہوں بھائی وہ جو بھی کچھ ہے. لیکن کیا مرنا نہیں؟ کیا یہاں سے جانا نہیں ہے؟ یہاں سے سب کو جانا ہے، قبر میں ہوگا ٹھکانا ہے. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت. دیکھو بار بار کہہ رہا ہوں اس موت کی فکر کرنی ہے. اور یہ 40 وقت کہتے ہیں 40 دفعہ موت کو یاد کرو دن میں، کسی نہ کسی عنوان سے 40 دفعہ. جب یہ 40 دفعہ یاد کرو گے تو دنیا کے لذات میں کمی آئے گی، تو جا کر معاملہ بنے گا. ورنہ اسی لذت میں مبتلا رہ کر موت جب آئے گی تو بھائی اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. وہ وقت بڑا خطرناک ہے اور ہمیں بھیجا ہی اسی کے لیے گیا ہے. دنیا کے اس کے لیے نہیں بھیجا. اللہ نے کہا رزق تو ہم دیتے ہیں، یہ سب کام تو ہم کرتے ہیں، رشتے تو ہم بناتے ہیں آسمان میں، سارے معاملات بچے تو ہم دیتے ہیں. تم کچھ نہیں کرتے، تم صرف یہ کرتے ہو کہ جو میں کہہ رہا ہوں تم نے وہ کام سنت کے مطابق کر دیا، بس تمہارا کام ختم.
باقی کام تو میرا ہے رزق تو میں دیتا ہوں. تم سمجھو شاید محنت سے رزق ہے, کاروبار سے رزق ہے, فلاں سے رزق ہے, حماقت ہے. انویسٹمنٹ سے رزق ہے, سب حماقت ہے. جب اللہ دینے پہ آتا ہے تو کوئی بھی چیز کے لیے رکاوٹ نہیں آتی, اور جب لینے پہ آتا ہے تو بھائی کوئی بھی دے سکتا. یہ عقیدہ ہے, یہی ایمان. ایمانی نہیں. جب بات کرو کچھ تو تعویل دی جاتی ہے, کچھ جب بات کرو کچھ تو تعویل شیطان تعویل ہی دیتا ہے. ایسا نہیں کریں گے تو ایسا ہوگا, ویسا نہیں کریں گے تو ایسا ہوگا. بھائی تم ٹھیک ہے اپنے طریقے سے کر لو. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ بھائی جیسا طریقہ بتا رہے ہیں خدا کے لیے, تمہارے لیے, دوسرے کے لیے نہیں ہے. تم اس کو کر کے دیکھو, تمہیں فائدہ پہنچے گا. اس کے لیے طریقہ دوسرا ہے. 5 انگلیاں برابر نہیں, 5 کا الگ معاملہ. آپ نے اس کو تو نہیں کہا, مجھے کہا. جیسے آپ کے بچے, سب کے بچے, 5 بچے, 3 بچے, تو سب کی سوچ فکر الگ ہے, سب کی ٹریٹمنٹ الگ ہے. بچی سے الگ انداز سے بات کرتے ہیں, بچوں سے الگ انداز سے بات کرتے ہیں. آپ یہ کیا بچی کہے گی یار, آپ اس سے یہ کہہ رہے ہیں, آپ اس سے. بھائی یہ میں نے نہیں, تو اللہ ہی نے نظام بنایا. یہ سارا نظام اللہ ہی نے بنایا. تو آپ سب سے یہ درخواست, پھر وہ درخواست الفاظ میں بہت غلط استعمال کرتا ہوں. میں آپ کو اس بات کی ترغیب دلا رہا ہوں, میں آپ کو اس بات کا انفارمیشن دے رہا ہوں کہ ان قریب ہمیں قبر میں اتارا جائے گا. وہاں کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. اس آلٹرنیٹ نہیں کے لیے ہمیں اس دنیا کے اندر جو وقت بھی مل رہا ہے, ابھی ملا ہوا ہے, اگلے ہفتے ہم میں سے کون یہاں ہوگا نہیں. بار بار کہہ رہا ہوں, روز دیکھ رہے ہیں ایسے ہی ہو رہا ہے, کچھ پتا نہیں. تو بھائی اگر تم چلے گئے اللہ کے حکم سے, مبارک ہے, مزے کرو جاؤ. اور اگر نہیں گئے تو پھر اللہ معاف کرے, ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر ہی کام چلایا جا سکتا ہے. وہ باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا, بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا, کوئی کسی کام نہیں آئے گا. اس لیے آپ سب سے درخواست ہے. پھر وہ درخواست کے الفاظ پہ چڑھ گئے. بھائی درخواست نہیں ہے, یہ کرنا ہے بائی ہک اینڈ کروک. بھائی اس کو کرنا ہے. انگلش میں بولتے صحیح ہے نا, انگریز دار تو انگریزی سمجھ سکتا ہے, اردو سمجھ سکتا. تو بھائی انگلش کے الفاظ بول رہا ہوں, چاہے سمجھ میں آ جائے وہ والے ڈائریکٹ چیزیں, وہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہی, انگلش آ جائے گی. کیونکہ شیطانی آپ نے دیکھا, اکثر میں نے محسوس کیا کہ جب انسان غصے میں ہوتا نہیں بولنے جاتا ہے. شیطانی زبان کہتے ہیں اس کو. وہ شیطان کا جو ہے فون انگلش میں بات کرنے گیا تھا, تو اندر سے شیطان جب آپ ڈالتے تو انگلش. تو یہ میں آپ کو انگلش میں بولنا, بھائی کسی بھی صورت سے اس کو کرنا ہے, ایک ایک کر کے کر لو. جلدی کر, جتنے جلدی کرو گے اتنے جلدی مزے. بھائی 20 سال میں, اگر 40 سال میں تم نے ڈاکٹری پاس کی تو اس کے بعد کمائی شروع ہوگی, یہ پہلے شروع کر دو. اور تم 20 سال میں کر لو تو 20 سال میں کمائی شروع ہو جائے گی. کاروبار تم 60 سال کی عمر میں کرو یا 10 سال کی عمر شروع کر دو, جتنی جلدی شروع کرو اتنی جلدی کمائی. بھائی یہی میں آپ سے, جتنا مزے کرنا ہے دنیا کے لذات سے اور آخرت کے لذات سے تمہیں فائدہ اٹھانا ہے, بھائی یہ عمل کرنا پڑے گا, یہ عمل کرنا پڑے گا. اور جو یہ عمل کر کے گیا وہ دنیا میں بھی مزے کر کے گیا اور آخرت میں مزے کر کے گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام دنیا میں بھی کامیاب کر دیا اور آخرت میں بھی کامیاب کر دیا. ورنہ اسی لوح لہب میں ہم اور آپ پڑے ہوئے ہیں, صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. اور ایک بات اور درخواست کر رہا ہوں, ایک درخواست کر رہا ہوں, پھر ایک بات اور سمجھا رہا ہوں کہ بھائی بات یہ ہے کہ اس سب چیز کے لیے کسی کو اپنا پوچھنے والا بناؤ, اپنا دیکھنے والا بناؤ, اپنے بات کو کہنے والا بناؤ. کوئی نہ کوئی رکھو, وہ تمہارا کام ہے اور اللہ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ جیسا ہوگا اس کے ساتھ ویسے جوڑ دیتا ہے. بھائی یہ نظام, لیکن تم غلط تو پیدا کرو کہ میں صحیح ہوں, غلط کس کو دکھاؤں, کسی کو تو بتاؤں گا, کسی کی بات تو مانوں گا. اگر نہیں مانوں گا پھر تو میں نے کہا ہلاکت کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اور اگر مانوں گا تو اللہ تعالیٰ, کیونکہ اس کے اندر طلب ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو وہاں جوڑ دیتا ہے جو جیسا ہوتا ہے. اچھے کے ساتھ اچھا جوڑ دیتا ہے, برے کے ساتھ برا جوڑ دیتا ہے. کسی کو نہیں پتا, کسی کو نہیں پتا کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی. ہاں لیکن جیسے کے ساتھ ہے, اس بات کی دلیل ہوتی ہے نہیں بھائی جنتی ہے. جیسے کہتے ہیں انگلش میں بھی کہتے ہیں یہاں پر ہمارے یہاں کہ the man is known by his companion he keeps. کہ جیسے اس کے ارد گرد کے لوگوں سمجھ جو وہ بھی ایسے ہی ایسے ہی ہے نا. یہ سمجھنے کے لیے پھر انگلش میں نے آپ کو سمجھایا, انگلش سمجھ میں آتی ہے, اردو سمجھ میں نہیں آتی. تو بھائی جیسے ماحول ہو بس سمجھ جاؤ تم بھی وہی ہو. کیونکہ دوسرے انداز میں شاید یہ کہتا ہے کبوتر با کبوتر, کبوتر باز با باز, کنند ہم جنس پرواز.
کبوتر کے ساتھ کبوتر ہی ہو سکتا ہے، باز نہیں ہو سکتا، اور باز کے ساتھ باز اڑ سکتا ہے. جو جس کا جنس ہوگا وہ اسی کے ساتھ اڑے گا. تو اسی لیے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ اللہ والوں سے تعلق جوڑ کر اس دائرے میں پہنچ جاتے ہیں کہ بھائی ہم تو کچھ نہیں، لیکن وہ تو جنت میں جائیں گے تو ہم بھی اسی ساتھ ساتھ بھی چلے جائیں گے. یہ اس کا ایک طریقہ ہے کہ یہ بتایا جاتا ہے سمجھنے کے لیے. بھائی خدا کے لیے یہی طریقہ ہے. تم اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ لو اور سمجھ لو تم یہی ہو. جیسے کہتے ہیں کہ بھائی مرنے کے بعد جو اس کے متعلقین جو الفاظ بولیں گے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسی کر دیتا ہے. اگر وہ کہیں یار اللہ معاف کرے، بس اللہ معاف کرے کے الفاظ نکل گئے کہ یار بس کیا تھا وہ چھوڑو پرانی باتیں، لیکن اللہ معاف کرے، بس گیا وہ جہنم میں. کیونکہ جو لوگوں نے کہا، اس کے محلے والے، اس کے پڑوس والے، اس کے ارد گرد والوں نے جو کمنٹ پاس کیا وہی اس کا حشر ہے. یہ بات میں نہیں بول رہا بھائی، یہ تم آپ اب دیکھ لو تمہارا کیا لوگ تم سے مل کے، تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہارے اڑوس، تمہارے متعلقین کیا پاس کر رہے ہیں. بس سمجھ لو تم وہی جا رہے ہو. کیونکہ سمجھ میں نہیں، وہی سمون بکمن والی بات ہے کہ سمجھ میں آ گئی تو راستہ بدلو گے نا، لیکن سمجھ میں نہیں آئے گی کوئی راستہ بدلو گی نہیں یار میں صحیح ہوں سب غلط ہے، میری بات صحیح ہے سب غلط ہے. اللہ معاف کرے. اور ہم اور آپ سب کی بات کر رہا ہوں کہ معاملات میں جب دیکھا جا رہا ہے، جب کسوٹی بھی ہم کس رہے ہیں تو ہمارے معاملات وہ نہیں پڑھنی. بھائی خدا کے لیے جب اندر سے سسٹم ڈیولپ ہو جائے گا تو وہ خود بخود چلے گا. اس کو کہنے کی ضرورت نہیں، اس کو سمجھانے کی ضرورت. جیسے جب بچہ جوان بزرگوں نے پوچھا بھائی اس کی کیا دلیل ہے، کیا اس کا کیا سمٹم ہے کہ جب جو ہے وہ پتہ کہ چلے کہ اللہ سے ہمارے تعلق صحیح ہو گئے. بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے. میں نے کہا دماغ دنیا کے سمجھ پائے گا. بھائی یہ بتاؤ بچہ جوان بالغ ہوگا کیسے پتا چلے گا؟ بھائی بالغ جو ہوگا تو اس کی حرکات و سکنات جو ہے اس کی سوچ اور فکر بتا دے گی بالغ ہو گیا. اور کوئی طریقہ نہیں ہے. تو بھائی یہی طریقہ جب ہماری سوچ اور فکر اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق اٹھنے لگی، تمہارا کیا بھائی؟ اب معاملہ جو ہے وہ چل پڑا. اب اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو خود سمجھا رہے ہیں. دیکھو یہ سیدھا ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے. جہاں غلط ہوگا فوراً رجوع کرے گا اللہ تعالیٰ، رجوع کروا کے اس کو بچا لیتے ہیں. وہ اپنے معاملات کو سیدھا کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے وہ کامیابی کی طرف چل پڑتا ہے. تو اسی طریقے سے بھائی دنیا کا بھی معاملہ، جیسے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کے ساتھ ہر وقت لگا ہوا، کیونکہ اس کو ہر وقت پیٹ کی ضرورت ہے. اگر وہ ماں سے جدا ہو جائے گا تو بچہ مر جائے گا. اسی طرح روحانیت میں بھی ہوتا ہے. جب وہ اپنے متعلقین، اپنے محبین یا اپنے استاد، اپنے پیر کے ساتھ یا جس کو جو نام دو آپ، اس کا تعلق ہر وقت اس کے ساتھ میں جیسے جیسے وہ دیکھ رہا ہے اس کو بتا رہا ہے کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے، یہ صحیح ہو رہا ہے، یہ غلط. اور جو نام ہی کہنا تھا آپ کی ہر عمل جیسے ماں کی نظر کے سامنے ہوتی ہے، اسی طرح جو اس کا پیر ہوتا ہے وہ اس کو اسی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کو یہ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ کیا کھا رہا کیا پی رہا، بلکہ وہ دیکھ رہا ہے اس کے پیر کہاں اٹھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے اس کی سوچ کیا ہے، وہ دیکھ رہا ہے اس کی فکر کیا ہے. یہ اس کی فکر ہوتی ہے. وہ دیکھ رہا ہے یہی نماز میں کیوں نہیں آ رہا. وہ ہر چیز اس کی فکر انہی چیزوں میں لگی ہوئی ہے. جس طرح ماں اور بچے کی ہر اس فکر میں ماں باپ لگے ہوتے ہیں کہ بچہ کس محفل میں جا رہا ہے، کس سے تعلق رکھا ہوا ہے، اس طرح سے کیوں نکلے. جو ماں باپ اچھے ہوتے ہیں وہ ان چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں اور یہ فطرتی عمل ہے. تو بھائی اسی طریقے سے یہ تعلق کا جال جوڑنا یہ بھی اسی کی ایسی دلیل ہے کہ کہنے کی ضرورت ہے. بلکہ آپ غلط کرو گے وہ اسی نوعیت کے لحاظ سے آپ سے جواب دے گا. کبھی ڈانٹے گا، کبھی تھپڑ مار دے گا، باپ مار دے گا. تم غلط کر کے خود سے میں آئے گا، سگریٹ پی گا، تھپڑ مار دے گا. تو یہی طریقہ ہے. تو اس لیے آپ سب سے پھر وہی التقاء یہ سب یہ وقت ختم ہو چکا. دیکھو زلف یہ کہتی ہے مسافر ٹھہرنا کچھ کام، دل یہ کہتا ہے کہ منزل دور ہے اور شام ہو چکی ہماری زندگیوں کی، عمریں ختم ہو چکی. کسی چیز کے تجربے کا وقت نہیں، نہ کمانے کا، نہ کوئی اور تجربات. ایک ہی کا وقت ہے فقول اللہ کی طرف بھاگو، اللہ سے تعلق کو جوڑو، اللہ سے ذرا سے بھی تعلق ٹوٹے فوراً رجوع کرو. بھائی اگر تم نے ایسا کر لیا تو تمہاری ساری چیزیں وہی صحیح کر دے گا. ورنہ ہم اور آپ کہتے رہو کہ بس وقت ختم ہو چکا. بھائی وقت ختم ہو چکا، اب وقت نہیں ہے. ہر چیز میں ہم تھوڑے سے امتحان میں ہم خوش ہو جاتے ہیں، ہماری ہوا نکل جاتی ہے. تو بھائی اب وقت نہیں ہے، وقت تو جانے کا آ گیا. بہت مہلت مل گئی، 50 سال 40 سال 30 سال جو بھی مہلت مل گئی ہے وہ بہت مہلت مل چکی. اب مہلت نہیں ہے. اب ایک ہی چیز ہے کہ بھائی اپنے آپ کو آرزوئیں خون ہو یا حسرت پامال ہو
اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل، یا اللہ اب تو مجھے ایسا کرنا ہے، اور میں بھی نہیں کر پاؤں گا، آپ کروائیں تو کر جاؤں گا، ورنہ وہ بھی نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ میں تو برباد کر چکا، کچھ ہے ہی نہیں، اپنی عاجزی کا، اپنی انکساری کا، اپنی درماندگی کا، اپنی ساری چیزوں کا بھائی اللہ کے سامنے کرو۔ جس وقت دور میں کہتا رہو کہ بڑی مشکل سے شام تک کچھ نیکی کمائی، رات کو موبائل کھولا، وہاں پہ نامحرم اور الٹے سیدھے گانے اور پتہ نہیں کن چکروں میں سب ختم، جو بہراپن کھلا تھا وہ ختم نہیں ہو گیا، جو آنکھ کھلی تھی وہ اندھا ہو گئی دوبارہ، ایک سیکنڈ لگتا ہے۔ بھائی ان سب چیزوں سے کیسے بچاؤ؟ بچا نہیں سکتے۔ میں تو کہہ رہا ہوں ناممکن ہے، ہاں ناممکن کو ممکن ایک ہی کر سکتا ہے، وہ اللہ۔ ناممکن کو ممکن اللہ کر سکتا ہے، اور کسی کے اندر طاقت نہیں۔ تو بھائی جو کر سکتا ہے اس سے کہو، اس سے کہو، اور اس کے کہنے کا بھی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی وضو نہیں ہے، کوئی نماز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہر وقت کہہ سکتے ہو۔ یہ ایک ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے کھول کے رکھی ہے، مرنے سے پہلے دیکھو، مرنے کے بعد سب بند، اس لیے مرنے سے پہلے جس حال میں بھی ہو، فلم دیکھ رہے ہو، فلم دیکھتے دیکھتے کہہ رہے، گانا سن رہے ہو، گانا سنتے سنتے کہہ رہے، برائی میں مبتلا ہو، برائی کے اندر رہتے ہوئے کہہ دو، تو پھر معاملہ بن جائے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا پھر تو میں نے کہا نا کہ بس کہانی ختم ہو چکی، جسے کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمارے اوپر لوگ کیا پڑھیں گے، ہم ہی پڑھ لیتے ہیں اپنے اوپر۔ وقت ختم ہو چکا بھائی، وقت ختم، تجربہ کا وقت نہیں ہے۔ دیکھو جانا ہے، جانا ہے، اور بڑے بڑے چلے گئے، اور یہی بات سوچ کے چلے گئے جو ہم سوچ رہے ہیں، جو ہماری فکر ہے یہ سب ان کی فکر ہے بھائی۔ کیا وہ جاتے ہوئے کہنے کیا ہے، کیا نام ہے، سکندر اعظم بھائی دکھا دینا میرے ہاتھ خالی تھے، دنیا کا فاتح، اس کو کیا دکھا دینا میرے ہاتھ جاتے ہوئے خالی تھے۔ بھائی اب کس دن کون بتائے، کون دکھائے، کون سمجھائے؟ اس لیے آپ سب سے ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ بھائی جو کل کرنا ہے سو آج، جو آج کرنا ہے سو ابھی۔ ہر چیز میں نظر رکھو کہ سیدھا پیر الٹا پیر، سیدھا ہاتھ الٹا ہاتھ، غلط چیزیں سننا، صحیح چیزیں سننا، غلط چیز بولنا، صحیح چیز بولنا، زبان کو بند کر لو، روک لو اس کو۔ دیکھو یہ تین چیزیں، جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ تین چیزیں جڑ ہیں۔ زبان کو بند کرو سب سے پہلے، کیونکہ زبان کے ذریعے انسان بہت سارے گناہ کر جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ نمبر 2، کم کھاؤ۔ یہ کھانا زیادہ جو ہے وہ ہمیں نیند کا غلبہ ڈال دیتا ہے۔ جب پیٹ سیر اور کھا لیتے ہیں تو نیند، اس کو کم کرو کھانے کو۔ اور کیونکہ ہمارے یہاں رواج رات کو 9 بجے 10 بجے 11 بجے 12 بجے کھاتے ہیں، تو صبح تک تو نیند ہی نیند ہے۔ لیکن جہاں تم اس کو کم کرو گے دیکھو گے تمہاری نیند میں کمی آئے۔ کم سو، کم سونے سے مراد یہ نہیں کہ بھائی 2 گھنٹہ سو، نہیں، صرف ایک میکسیمم جو ہمارے صحت کے لیے سونا ہے وہ 6 سے 7 گھنٹے ہے بس۔ 7 گھنٹے سو لیے، اس کے بعد مت سو۔ لیکن سو کیا رہے ہیں، صبح رات کے 12 بجے سوئے، دن کے 12 گھنٹے میں سو ہی گئے۔ اس کے بعد کی کیا کہانی ہے، میں کس چیز کو سناؤں، چھوڑوں، لیکن یہی ہے روز کا معمول ہے ہمارا۔ سو گئے تو سو گئے 12 گھنٹے 18، تو یہ سو رہے ہیں، کھا رہے ہیں تو کھا رہے ہیں، بول رہے ہیں تو بول رہے، تینوں چیزیں ہمارے یہاں جاتی ہیں، اور جن تینوں چیزیں زہر بنی ہوئی ہیں، بھائی ان تینوں چیزوں کو کم کرو۔ اور کم میں نے کہا کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہی اللہ سے کوئی، اللہ یہ زہر ہے، یا اللہ مجھے کم کروا دیں، تب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اور لوگ جو کر رہے ہیں ابھی، جیسے عادل صاحب نے یہ کہا کہ میری بھوک کم ہو گئی، بھائی یہ خود بخود ہو جاتا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں، یہ خود بخود ہوگی، یہی اس کی دلیل ہے، اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں۔ تو اس لیے آپ سب سے بھی درخواست ہے، آپ سب سے بھی التماس بھی ہے، آپ سب سے حکم بھی ہے بڑے ہونے کے ناطے، اور آپ سب سے یہ بات کی ترغیب بھی ہے، بھائی وقت مت ضائع کرو، ایک وقت قیمتی ہے، ایک وقت قیمتی ہے، اور جتنی جلدی تم ہر چیز کے اندر دیکھ لو، اس کا خود موازنہ کر لو کہ پہلے مسجد میں کب پہنچا تھا، آخری صف میں تھا، آج میں پہلی صف میں ہوں، اللہ کا شکر مبارک ہے، میں پہلے آج تو پہلی کے بدلہ اور جلدی جتنی دیر آپ پہلے جاؤ گے آپ کا ثواب نماز کا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے صاحب گھر سے چلے، نماز بھی نہیں یہاں پہ، تو ثواب وہیں سے شروع ہو، یہ نہیں کہ یہاں پہنچے گا ثواب، نیت ان کی وہی کہ میں مسجد جا رہا ہوں، فلاں جگہ جا کے نماز، ثواب وہیں سے شروع ہو گئی۔ جو جتنی دور سے آ رہا ہے اس کی نیت جو ہے اس کا، اب اس کی نماز کا ثواب اس کو مل رہا ہے۔ تو بھائی یہ سب چیزیں آپ سمجھ، کیونکہ یہی طریقے سے ہم اپنی جسے روحانی طاقت کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو نیت پہ ہی سارا دار و مدار ہے
اس الفاظ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس درخواست پہ اللہ سے بار بار کہو یا اللہ، اور اس کو کسوٹی بنا لو بس، بھائی یہی کسوٹی ہے، یہ مل رہا ہے مبارک، دنیا آ رہی ہے ہمیں لعنت ہے بھائی، اس کا مطلب پھنس رہا ہوں میں، پھنسوں گا، اور دیکھ لو کر کے 2 لاکھ روپے، ہم تو 1-2 لاکھ میں ہی کہانی ہماری ختم، 10 لاکھ بھی دے دو تو ہم نشے میں آ جاتے ہیں، 1-2 لاکھ کی بات تو کیا ہے، سب کام ہی چھوڑ دیتے ہیں، پھر دیکھو کیا لاکھ کو 4 لاکھ کرنے ہیں، 10 لاکھ کرنے، کیسے کریں، کیا کریں، فلاں کے پاس جا رہا ہوں، میں وہاں جا رہا ہوں، پھر لندن جا رہا ہوں، جاپان جا رہا ہوں، بس اسی میں ختم۔ تو بھائی اب آپ جو جیسے کہہ رہے ہیں وہی ایک ہی راستہ ہم جیسوں کے پاس، وہ ہے اللہ سے کہنا، وہ اللہ سے کہو، ہر وقت کہو، چلتے پھرتے کہو، اور اس کا انداز عام بناؤ، یہ جو ہم کہتے ہیں بنا دینا پھر یہ ذکر ہے، کیونکہ اس کے اندر دل تو سمجھ بھی نہیں ہے، بہت سارے دعا ایسے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ دعا نہیں ہے، ذکر کہلاتا ہے، دعا وہ ہوتی ہے جو دل سے نکلتی ہے، ایک ہی بات کہو لیکن وہ دل سے نکلے، سمجھو تو کیا کہہ رہے ہو اللہ سے، یہ بات کا پتہ تو تم کیا چاہ رہے ہو، بس رٹ رہے ہیں تو رٹ رہے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، پتہ ہے پوچھا جائے تو پتہ ہی نہیں، نماز کے حد تک تو صحیح ہے عربی، لیکن نماز کے بعد جب بھی بات کرو بہت سیدھی سیدھی بات ہے، بہت آسان بات کرو جیسے کہا جاتی ہے، اللہ کا شکر ہم یہاں پر وہ باتیں ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھی، آپ وہی الفاظ، وہی عاجزی، وہی معاملات ہم کہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعا سنے گا۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما، اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ آپ کا احسان عظیم ہے، آپ کا کرم کرم ہے، جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، یا اللہ جو آپ نے ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائی، آپ کا فضل ہے، آپ نے ہمیں پھر یہاں بٹھایا، یا اللہ آپ کا فضل ہے، آپ نے ہمیں پھر اچھی باتیں یا اللہ ہمارے کانوں تک پہنچائیں، یا اللہ ہماری کان کی سبق کھول دیجئے، یا اللہ ہمارے کام کی ہماری آنکھیں کھول دیجئے، یا اللہ اس لعنت کو ہم سے ختم فرما دیجئے، یا اللہ دنیا کی لاحق ہماری ذرا سے بھی پریشانی والی چیز کی طرف نہیں جاتی، یا اللہ اس اندھاپن میں ہم تو یا اللہ اس قبر کے یا اللہ جہنم کے گڑھے میں جا رہے ہیں، لیکن یا اللہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا، یا اللہ یہ اندھے پن، یہ لعنت جو ہے، یا اللہ یہ ہم سے ختم فرما دیجئے، یا اللہ آپ رب ہیں، آپ مالک ہیں ہمارے، آپ ہی ہمارے خالق ہیں، یا اللہ ہم سے نہیں ہو پا رہا، نہیں ہو سکتا ہے، آپ ہی کے بس کا ہے، آپ ہی کریں گے، کیونکہ آپ ہمارے رب ہیں، یا اللہ آپ ہی کا ہے، آپ ہمارے مالک ہیں، یا اللہ آپ ہم سے کہلوا رہے ہیں، یا اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مانگتے ہیں، یا اللہ آپ ہی نے کرنا ہے، ہماری زندگیوں کو بدل ڈالیے، ہماری فکروں کو بدل ڈالیے، ہمارے یا اللہ معمولات میں یا اللہ وہ ساری چیزیں ڈال دیجئے، یا اللہ جو آپ کے نبی کی سنت کے عین مطابق ہو، یا اللہ ہر اس چیز سے روک دیجئے، یا اللہ جو آپ کے غضب کا باعث بنے، یا اللہ آپ رب ہیں، آپ ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں، یا اللہ آپ نے ہمیں بلایا ہے، یہاں بٹھایا ہے، ہم سے کہلوا رہے ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہی ہمارے ماں باپ ملجا ہیں، آپ ہی ہمارے سب کچھ ہیں، یا اللہ کر دیجئے، ہمارے معاملات بدل دیجئے، ہم سے نہیں ہو پا رہا، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں، آپ نے کہا ہے جب اس سے کہو، یا اللہ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں، ہم سے نہیں ہو پا رہا، کبھی یہ پریشانی، کبھی وہ بلا، کبھی یہ پریشانی، یا اللہ اسی میں ہماری زندگیاں ختم ہو رہی ہے، یا اللہ ہمیں اس کی فکر ہی پیدا نہیں ہو رہی کہ ہمیں قبر میں اتارا جائے گا، یا اللہ ہمیں اس کی فکر ہی پیدا نہیں ہو رہی کہ قریب ہماری موت آنے والی ہے، یا اللہ جب 50 کا پتہ نہ چلا تو 5 کا پتہ کیسے چلے گا، یا اللہ آپ رب ہیں، آپ مالک ہیں، آپ ہمارے خالق ہیں، ہمارے معاملہ حل فرما دیجئے، ہمارے معاملات حل فرما دیجئے، اس مقصد کے تحت یہاں آئے تھے، یا اللہ اس کو پورا آپ اپنے فضل سے کروا دیجئے، یا اللہ وہ سارا کام آپ خود کر دیجئے، آپ ہی ہم سے کروا لیجئے، آپ مالک ہیں، آپ خالق ہیں، آپ ہی سب کچھ ہیں، آپ سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، آپ ہی کی شان ہے، آپ ہی کرتے ہیں، آپ ہی نے کیا ہے ہر دفعہ، یا اللہ ہماری پر رحم فرما دیجئے، یا اللہ ہم آپ کے سامنے یا اللہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، گردنیں جھکائے ہوئے ہیں، ہم سے نہیں ہو پا رہا، ہم تھک چکے ہیں، یا اللہ کہاں جائیں، کس سے کہیں، یا اللہ کوئی ہے بھی نہیں سوائے آپ کے، آپ ہی نے کرنا ہے، آپ ہی کریں گے، آپ نے اپنے فضل فرما کے مسلمان بنایا، یا اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یا اللہ امتی میں داخل فرمایا، یہ سب تو آپ نے اپنے فضل ہی سے کیا، یا اللہ یہ بھی فضل عظیم عطا فرما دیں، یا اللہ ہم قریب ہمارا وقت ختم ہو چکا، یا اللہ 2-4 سال یا اللہ ہمارے پاس مشکل سے، یا اللہ ویسے تو پتہ ہی نہیں، یا اللہ 2-4 سالوں میں کیسے ہوگا، کچھ بھی نہیں ہو پائے گا، یا اللہ آپ ہی کر دیجئے، آپ ہی کرنے والے ہیں، ہمیں بچا لیجئے، ہمیں ہلاکت سے نکال لیجئے،
یا اللہ یہ وقت بھی گزر گیا، یا اللہ قریب معاملہ بڑا خطرناک ہے، آپ ہی نے کہا ہے، آپ کے قرآن میں آیا ہے عذاب النار بڑا خطرناک معاملہ ہے، یا اللہ ہم سے نہیں برداشت ہوگا، یا اللہ ہم نے سب کچھ ضائع کر دیا، ہماری سوچ فکر سب کچھ ضائع ہو چکی، فکر نہیں بدل رہی، معاملات نہیں بدل رہے، یا اللہ کون سا دن آئے گا، کون سی گھڑی آئے گی جو ہمارے معاملات بدلیں گے، یا اللہ کون سا ایسا دن ہوگا جو ہماری فکریں بدلیں گی، ماں بھی بڑھ گئی، باپ بھی بڑھ گیا، اللہ بھی الٹا سیدھا سارے معاملات کر دیا ہم نے، یا اللہ آج موقع ہے، آپ نے ہمیں بٹھا دیا، آپ اپنے فضل سے ہم سے کہلوا رہے ہیں، یا اللہ ہمارے معاملات کو بدل ہی ڈالیے، وقت نہیں رہا یا اللہ ہمیں پتہ نہیں کب چلے جائے، یا اللہ کب چلے جائے ہمیں فکر نہیں ہے، یا اللہ ہم بھی ہو چکے ہیں، ہم بہرے ہو چکے ہیں، ہمیں اس دنیا کی لعنت کی فکر بڑھتی جا رہی ہے، یا اللہ ہم اس لعنت میں گرفتار ہوتے جا رہے ہیں، دن بہ دن یہ لعنت تو بڑھ رہی ہے، اس کی فکریں بڑھ رہی ہے، اس کی سوچ بڑھ رہی ہے، یا اللہ یہی ہمارے اندر جا رہا ہے، یا اللہ یہی باہر آئے گا، یا اللہ اور کیا آنا ہے، یا اللہ ہم سے نہیں ہو پا رہا، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، کچھ تسبیحات بھی کر لیتے ہیں، لیکن یا اللہ نہ ایمان ہمارا صحیح، نہ عقیدہ صحیح، یا اللہ کچھ بھی تو صحیح نہیں، یا اللہ ہماری بنیاد ہی صحیح نہیں، یا اللہ اس کو صحیح کر دیجئے، آپ کر دیجئے، آپ ہی کریں گے، آپ ہی کرنے والے ہیں، یا اللہ ہمارے اوپر رحم فرما دیجئے، یا اللہ ہم پہ رحم فرما دیجئے، یا رحیم رحمنا، یا کریم کرمنا، یا رحیم رحمنا، یا کریم کرمنا، یا اللہ بے شک ہم رحم کے قابل نہیں، بڑے ظالم ہیں، یا اللہ لیکن آپ بڑے رحیم ہیں، آپ بڑے کریم ہیں، آپ ہی سب کچھ ہیں، آپ ہی ہمارے ماوا بھی ہیں، آپ ہی ہمارے ملجا بھی ہیں، یا اللہ آپ ہمارے سب کچھ ہیں، یا اللہ ہم آپ ہی کے پاس آنے والے ہیں، یا اللہ ہمارے معاملات جس مقصد کا آئے تھے یا اللہ وہ نہیں ہو پا رہا، یا اللہ نہیں ہو پا رہا، ہم سزا میں مبتلا ہو چکے ہیں، ہم لعنت میں گرفتار ہیں، ہمیں آزاد فرما دیجیے، یا اللہ ہمیں آزاد فرما دیجیے، یا اللہ ہمیں اس لعنت سے نکال لیجیے، یا اللہ اس لعنت سے نکال لیجیے، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں، آپ کہلوا رہے ہیں، یا اللہ آپ نے کہا ہے آپ قادر مطلق ہے، ذہن کو تو آپ ہی بنا سکتے ہیں، یا اللہ ناممکن کو ممکن تو آپ ہی بنا سکتے ہیں، کون ہے آپ کے علاوہ، کہاں جائیں ہم، کس کے بادشاہ کے روئے، کس کے بادشاہ کے اپنی فریاد کرے، کوئی بھی نہیں والے، کوئی بھی نہیں، ہماری سماعت نہیں کھل رہی ہے اللہ، ہماری آنکھ نہیں کھل رہی، ہماری زبان نہیں کھل رہی، یا اللہ آپ پاگل ہو چکے ہیں، آپ پاگل ہو چکے ہیں، یا اللہ رب ہے، یا اللہ ہمارے مالک ہے، آپ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، آپ ہی ہماری حفاظت فرمائیں، یا اللہ آپ ہمیں اپنے حفظ امان میں لے لیجیے، یا اللہ جب آپ پہ رحم فرمائیں اور فرما ہی دیں تو یا اللہ ہمارے بھی بچوں پہ بھی رحم فرما دیں، یا اللہ ہمارے رشتہ داروں میں بھی رحم فرما دیں، ہمارے متعلقین محبین پہ یا اللہ رحم فرما دیں، ہمارے محلے پڑوسی والوں پہ یا اللہ تمام شہر والوں ملک والوں پہ تمام مسلمین مسلمات پہ رحم فرما دیں، آپ کا کیا جائے گا ہمارا معاملہ بن جائے گا، یا اللہ ہم برباد ہو گئے دور حاضر میں تو یا اللہ ناممکن ہو گیا ہے بچنا، کہاں بچے کیسے بچے، ہر طرف یا اللہ طوفان ہے بربادی کا، یا اللہ اور یاریت کا، کس کس چیز کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں، یا اللہ آپ نہیں بچ سکتے، نہیں بچ سکتے، نہیں بچ سکتے، آپ بچا لیں، آپ بچا لیں تو ہم بچ جائیں گے، یا اللہ آپ بچا لیں، یا اللہ نوح علیہ السلام کی کشتی کو جیسے آپ نے بچا لیا طوفان سے، یا اللہ اس وقت ایسے ہی طوفان تمام برائیوں کا آ چکا ہے، یا اللہ چاروں طرف طوفان ہی طوفان ہے، کوئی نہیں بچا سکتا سوائے آپ، ہمیں بھی یا اللہ اپنی اس رحمت کی کشتی میں چڑھا دیجیے، یا اللہ ہمیں بھی اپنی اس رحمت کی کشتی میں چڑھا دیجیے، بچا لیجیے، ہمارے آنے والی نسلوں کو بچا لیجیے، تمام مسلمین مسلمات کو بچا لیجیے، یا اللہ شیطان نے ہمیں جکڑ رکھا ہے، ہمیں بات سے لے جا رہا ہے، ہم آپ کی طرف پلٹ کے دیکھ رہے ہیں، یا اللہ ہم آپ کی طرف پلٹ کے دیکھ رہے ہیں، ہمیں بچا لیں، یا اللہ 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 ہمیں بچا لیں، آج موقع ہے، کل یہ موقع ملے نہ ملے، یا اللہ آج آپ نے ہمیں یا اللہ اس بات کی یا اللہ مہلت عطا فرمائی ہے کہ آج تو جو کہنا ہے کہہ لو، یا اللہ کل کا پتہ نہیں، گھنٹے کا پتہ نہیں، یا اللہ جی ہم سے سارے معاملات اپنے فضل سے یا اللہ پچھلے سارے معاف فرما دیں، نہ صرف معاف فرما دیں ان سب کو، یا اللہ ثواب میں تبدیل فرما دیں، یا اللہ آئندہ ہماری زندگی کو اپنے مرضیات کے مطابق گزارنے والا بنا دیں، یا اللہ اپنی فکریات ہمارے اندر پیدا فرما دیں، یا اللہ ہر وقت ہم اسی بات کی فکر میں، یا اللہ ہر وقت ہم اسی بات کی فکر میں رہیں
کہ تیری رضا کیا ہے، یا اللہ تو چاہتا کیا ہے، تیرے نبی نے کیسے کیا، تیرے نبی نے کس طریقے سے اس معاملے کو کیا، یا اللہ کامیابی ہے، یا اللہ ہمیں اس کامیابی کو چلا دیجیے، یا اللہ جو مانگ سک رہے ہیں وہ بھی عطا فرما دیجیے، یا اللہ جو نہیں مانگ پا رہے یا اللہ وہ بھی عطا فرما دیجیے، اپنے فضل سے ہمیں مالا مال فرما دیجیے، یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا هب لنا وازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہمارے بھی بچے، ہمارے متعلقین، ہمارے بھائی بہن ہم پہ یا اللہ ہمارے بدعمالی کی وجہ سے جو ہماری معاونت تھے وہی ہمارے دشمن ہو گئے، یا اللہ وہی ہم پہ یا اللہ ہمارے اوپر حاوی ہو گئے معاملات، یا اللہ اپنے فضل سے سب کو ہم سے راضی فرما دیجیے، یا اللہ سب کو یا اللہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ فرما دیجیے یا اللہ سب ہم سے خوش ہو جائیں، اور جاتے وقت ہمارے میت پہ، ہمارے قبر پہ یا اللہ یہی بات کہیں کہ یہ بات اچھا تھا، اس کے اندر بڑی اچھائی تھی، یا اللہ یہ صرف آپ ہی کہہ سکتے ہیں، یا اللہ آپ ہی کہلوا سکتے ہیں، ہمارے بس کا نہیں، یا اللہ ہمارے بس کا نہیں، آپ ہی کروا دیجیے، یا اللہ ہماری دعائیں ہمارے امیر کو قبول فرما لیجیے، یا اللہ حادثات سانحات سے، مرد مفاجات سے، چوروں سے، ڈکیتوں سے، رہزنوں سے، آنے والے انقلاب اس کے مزیرات سے، بم کے دھماکوں سے، جتنی برائیں جتنے فتنے فساد ہیں، ذلت سے، فوری سے، پستی سے، بدحالی سے، یا اللہ وبائی بیماریوں سے، جتنے بھی یا اللہ دنیا کی اور آخرت کی تمام پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما لیجیے، ہمیں اپنے حفظ و مان میں لے لیجیے، ہماری دعائیں سب کے حق میں قبول فرما لیجیے، جو مانگ سک رہے ہیں یہ بھی عطا فرمائیے، جو نہیں مانگ پا رہے ہیں یا اللہ وہ بھی عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین آمین آمین۔